ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا 30واں لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ دین کے تعلق سے جو ہمارے مسئلے مسائل رہتے ہیں حلال و حرام کے اعتبار سے، اس کا یہ مختصر سوال جواب پروگرام ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ 30واں ہفتہ ہے، 30 یعنی 30 پروگرام ہمارے الحمدللہ ہو گئے ہیں، جس میں تقریباً ہر ایک پروگرام کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں سوال جواب ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ایسے ہی برقرار رکھے۔ آپ حضرات کے علم دین سیکھنے کا جو شوق اور جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی برقرار رکھے۔ تو یہ ہمارا 30واں لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم مسائل سیکھیں گے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو شعبان المعظم کا چاند مبارک ہو۔ جیسا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے ابھی یہ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ الحمدللہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ بعض آثار اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب شعبان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ نیز بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، نوافل روزے وغیرہ رکھا کرتے تھے اور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ مہینہ ہے، ہمیں اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، تلاوتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اعمال صالحہ کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں باعث خیر و برکت اور باعث نجات بنائے، اور ایسے ہی رمضان کا جو آنے والا مہینہ ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہماری مغفرتوں کا اس کو ذریعہ بنائے اور سبب بنائے۔ جی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سیدہ راشدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فین آف مفتی معمور بدر، آپ کو بھی چاند مبارک حضرت۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ غفران بن یعقوب قاسمی، مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہن کر نماز پڑھ لیا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جی نماز تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ نماز ہوگی، چونکہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا، وہ چاہے لنگی ہو، وہ چاہے پائجامہ ہو، وہ چاہے شلوار ہو اور وہ چاہے کوئی اور چیز ہو، تو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ حرام ہے عام حالت میں بھی، اور نمازوں میں تو اور زیادہ اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز تو ہو جائے گی، مگر چونکہ ایک حرام عمل کے ہوتے ہوئے نماز ادا کی ہے تو اس لیے نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوگی۔ کراہت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جتنا کامل و مکمل ثواب ملنا چاہیے تھا تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ نماز سے پہلے ہماری پینٹ ہے تو اس کو فولڈ کر لیا جائے، پاجامہ ہے تو اس کو اوپر چڑھا لیا جائے، اوپر اڑس لیا جائے، تو نماز کے وقت میں پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا جائے، اور اگر شرٹ وغیرہ پینٹ وغیرہ ہے تو اس کو بھی فولڈ کر لیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ وغیرہ فولڈ نہیں کرنی چاہیے، پاجامے وغیرہ فولڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کپڑے کو الٹا کر کے نماز پڑھنا ہے، اور حدیث میں الٹا کر کے کپڑے کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا دھوکہ ہے، یہ خام خیالی ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کپڑے کو الٹا کرنے سے مراد یہاں یہ نہیں ہے، یہ اس طریقے سے کپڑے کو الٹا کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کوئی بھی ایک چیزوں سے پورا کا پورا الٹا کر لیا جائے، جیسے بنیان ہے اس کو الٹا پہن لیا جائے، کرتا ہے اس کو الٹا پہن لیا جائے، پائجامے ہیں اس کو پورا کا پورا الٹا پہن لیا جائے۔ تو الٹا کرنے سے یہ مراد ہے، نہیں تو ہم لوگ جو آستین چڑھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی وضو کے وقت ہم آستین چڑھا لیتے ہیں تو پھر وہ بھی منع ہونا چاہیے، چونکہ وہاں بھی کپڑے کو الٹا کرنا پایا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کپڑا الٹا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کپڑا الٹا کرنے سے کیا مراد ہے، محدثین نے کیا اس کے اوپر اس کی وضاحت کی ہے اس کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے اوپر اس کے بعد پینٹ کو فولڈ کرنے والا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھیے، تو انشاءاللہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نماز کے وقت ٹخنوں سے اوپر پینٹ وغیرہ کو فولڈ کرنا، پائجامے کو اوپر چڑھانا، اڑس لینا، اس کی اجازت ہے، بلکہ بہتر یہی ہے۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ عام حالات میں زندگی میں بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں پہننا چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو اس لیے عام حالات میں بھی نہیں پہننا چاہیے، اور نماز کی حالت میں تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی نے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ کراہت کا مطلب یہی ہے کہ مکمل ثواب نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے تھا، چونکہ اس نے ایک غلط اور گناہ والے عمل کو ادا کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم نماز کے وقت ٹخنوں سے اوپر کر لیا جائے، چاہے اوپر کی طرف ناف کی طرف جو ہے اس کو اڑس لیا جائے، اور چاہے تو پینٹ وغیرہ کو نیچے کی طرف سے فولڈ کر لیا جائے۔ تو بہرحال اوپر کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔
جی عبدالصمد پوچھ رہے ہیں یونس علی گوہر کون ہے، اس کے بیان سن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، مجھے تو علم نہیں ہے کون یہ صاحب ہیں کون نہیں۔ اگر آپ کو علم ہو تو ہمارے واٹس ایپ وغیرہ پہ ان کا چینل وغیرہ کا کسی بیان وغیرہ کا لنک بھیج دیجیے، یا تو لنک بیان ہی بھیج دیجیے، انشاءاللہ سننے کے بعد میں فیصلہ کر سکیں گے کہ ان کے بیانات کس طرح کے ہوتے ہیں، تبھی کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ صدائے حق السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالصمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا شعبان کے چاند دیکھ کر اگر کوئی حاجت مانگو تو کیا وہ پوری ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی میرے ناقص علم میں ایسے کوئی روایت نہیں ہے کہ شعبان کا چاند دیکھو اور یہ دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی، میرے علم میں تو ایسے کوئی نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر عجیب و غریب باتیں جو ہے پھیل جاتی ہیں، شیئر ہونے لگتی ہیں، وائرل ہونے لگتی ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ذرا سا عمل ہے، فائدہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے۔ یاد رکھیے دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ نے جو دعا کی قبولیت کے جو مواقع بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ شعبان کا چاند دیکھنا خصوصی ایسا نہیں ہے، وہ مواقع الگ ہیں، تہجد کا وقت ہے، نمازوں کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، تو جو قبولیت کے اوقات ہیں وہ الگ ہیں، ان میں سے شعبان کے چاند دیکھنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، میرے علم میں ایسا نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ میں اور دیکھوں گا، لیکن جہاں تک ابھی تک میرا علم ہے تو یہ موقع نہیں ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر مانگ لیا جائے تو مانگنا تو جائز ہوگا، بہرحال مانگنا تو جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول بھی فرماتے ہیں۔ اب کسی کا رزلٹ دیر سے آ جاتا ہے، کسی کا جلدی آ جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، تو بہرحال اس موقع پر مانگنا منع نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے مانگنا کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں ایسا کہا گیا، تو حدیث میں تو نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ جی آگے چلتے ہیں۔ صدائے حق السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا ہے کون بھائی ہیں کالونا کیا ہے کلانو علی مفتی صاحب، آپ مفتی طارق صاحب لکھیم پوری کو جانتے ہیں؟ جی اگر یہ طارق صاحب وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ میں مظاہر العلوم کے اندر دورہ کیا تھا، اگر یہ وہی ہیں تو میں ان کو جانتا ہوں۔ طارق بھائی ایک ہمارے ساتھ بھی تھے، وہ بھی وہیں کے تھے، لکھیم پور کے ہیں، وہ ہمارے استاذ ہیں، مظاہر قاسمی ہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ جی جی شاید اگر ہوں گے تو پھر وہی ہوں گے، طارق بھائی وہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے دورے میں، تو شاید وہی ہیں آپ جن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں عبدالصمد، کیا ایک غیر عالم انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ ولایت کا تعلق عالم سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے۔ شیخ حاجی امداد اللہ، شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کوئی اتنے بڑے عالم یا وہ نہیں تھے، بلکہ ایک عام آدمی تھے، لیکن ان کے مرید جو تھے ان سے بیعت وہ بڑے بڑے وقت کے ولی اور بڑے بڑے اللہ والے تھے، حالانکہ وہ خود عالم نہیں تھے۔ تو اس لیے ولی اللہ ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت ضروری ہے، تو اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ بڑے بڑے وہ حضرت جنید بغدادی ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے اکابر ہمارے ولی اللہ ہوئے ہیں کہ جو عالم نہیں تھے مگر وقت کے ولی تھے، ابدال تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا تھا، اللہ کی معرفت ان کو ہو گئی تھی، تو جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کی پہچان ہو جائے، اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے، اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسرار و رموز اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اپنی محبت دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، لوگوں میں اس کے مقبولیت اور محبوبیت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ولایت کا تعلق وہ عالم ہونے سے نہیں ہے، تو غیر عالم بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایم ڈی صداقت کا سوال ہے، مفتی صاحب نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرانا کیسا ہے؟ جی اجتماعی دعا قبرستان میں تو نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے مقام پر آ کر کے یا کہیں مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر کے کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اجتماعی کے بجائے ہر بندہ اپنے اپنے دل کے اندر مانگے، یہ زیادہ بہتر ہے، ہر بندہ اپنے اپنے دل کے اندر مانگے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اور کیا ہے عبدالصمد بھائی، اپنے ویڈیو ڈالی تھی جس میں مولانا نے بچے کو بہت بری طرح مارا تھا، اس کے اوپر بہت غصہ آیا، کیا ایسے انسان کو مدرسے سے نکال دینا چاہیے یا نہیں؟ جی دیکھیے پہلے تو سمجھانا چاہیے، سمجھانے بجھانے سے ہر چیز کا حل ہوتا ہے، تو یہ چیز تو پہلے ہونا چاہیے۔ مدارس وغیرہ والوں کو جو اپنے یہاں اساتذہ کا تقرر کرتے ہیں، تو تقرر کے وقت میں یہ ساری باتیں ان کو بتلانی چاہیے، بچے کے کیا حقوق ہیں، کیسے مارنا چاہیے، کب مارنا چاہیے، تنبیہ کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو اس وقت میں بتانا چاہیے۔ تو بہرحال نکال دینا اس کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے سمجھانے بجھانے سے وہ کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی بار بار شکایتیں آتی ہیں تو پھر اگر چاہیں تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ المقدم آفیشل، السلام علیکم حضرت، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی جی شکریہ، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو، نیک خواہشوں کو پورا فرمائے۔ جی صدائے حق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ جی جی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے کہ یہ سنت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز تب بھی ہو جائے گی۔
جی مسیح راج، اگر تشہد کا ایک دو لفظ رہ جائے تو سجدہ سہو ہوگا؟ جی جو ہے اگر تشہد کا کوئی لفظ چھوٹ جائے، اگر تشہد کا کوئی لفظ چھوٹ جائے تو اسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، چونکہ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے اور تشہد پورا کا پورا پڑھنا واجب ہے، تو اس لیے اگر کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے یا تشہد کا تکرار ہو جائے قاعدہ اولیٰ میں، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بلکہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کا تکرار ہو جائے، یعنی آدمی نے ایک بار پڑھا تھا پھر بھول گیا، پتہ نہیں کہ پڑھا نہیں پڑھا، پھر واپس پڑھنا شروع کرے، یا کوئی اور غلطی آ جائے پھر واپس پڑھنا شروع کرے، تو اسی صورت میں بھی سجدہ سہو ہوگا۔ تو تشہد کا تکرار کرنے سے یا اس کا کوئی لفظ چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جی معروف ہو، السلام علیکم حضرت جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سیفی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام کا جواب دینا یا نہ دینا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں سلام کرنا یہ سنت ہے اور جواب دینا اس کا واجب ہے، اور سلام دینے والے کو بھی سلام کرنے والے کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بس فرق یہی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، اگر آپ نے سلام کیا تو سنت کا ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، اور جب آپ جب ہم نے کسی کو سلام کیا ہے اور اس نے سنا ہے تو پھر اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ بلکہ ایک اللہ والوں کا اس کے اوپر واقعہ لکھا ہے کہ وہ کشتی میں سمندر میں کہیں جا رہے تھے تو برابر سے کوئی کشتی نکلی جس میں سے کسی صاحب نے سلام کیا اور وہ کشتی آگے نکل گئی ان سے، تو ان صاحب نے اپنی کشتی والے سے کہا کہ بھائی دوڑاؤ اس کو، تیزی کے ساتھ لے کر کے جاؤ، اور وہ جو کشتی والے ہیں ان کے پاس وہاں تک لے کر کے جاؤ، وہاں لے کر کے گئے تیزی کے ساتھ دوڑا کے، اور پھر جس صاحب نے سلام کیا تھا اس کو سلام کا جواب دیا، اور اس کو اس کو جواب دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بتایا کہ میرا ایک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو گیا کہ میں نے جو جا کر کے اس کشتی والے کو جواب دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال جواب دینا چاہیے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ اتنی زور سے سلام کا جواب دے کہ جو سلام کرنے والا ہے تاکہ اس کو سلام کا جواب معلوم ہو جائے، لیکن اگر دل ہی دل میں جواب دے دیا تو یہ بھی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، جواب دینا چاہیے۔ اچھا ایم ایس حسین، السلام علیکم، لاک ڈاؤن میں دکاندار کو کرایہ دینا ہے یا نہیں اسلامی اعتبار سے، جبکہ کرایہ دار دکان سے مالی زیادہ مضبوط ہے، جبکہ کرایہ دار دکان مالک سے؟ دیکھیں اس سلسلے میں مولانا الیاس گھمن صاحب ان کا بھی فتویٰ آیا تھا سرگودا سے، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی سلسلے میں فتویٰ ہے، اور غالباً مظاہر العلوم کا بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب مالک مکان نے یا مالک دکان نے دکان آپ کے حوالے کر دی، اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پائی گئی، دکان آپ کے حوالے ہے، آپ چاہیں تو کھولیں، آپ چاہیں تو نہ کھولیں، تو اب آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ دکان کا بھی کرایہ دیں گے، مکان میں رہتے ہیں تو مکان کا بھی کرایہ دیں گے، چاہے مالک امیر ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ آپ کے درمیان معاہدہ یہی ہوا تھا کہ بھائی ہم آپ کو دکان دیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں کاروبار کرو نہ کرو، اس کو کھولو نہ کھولو، لیکن جب معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کو مہینہ مہینہ کرایہ دینا واجب ہے۔ تو یہ فتویٰ ہے۔ البتہ اس میں ایک آسان شکل یہ نکالی جا سکتی ہے کہ اگر مالک مکان چاہے تو معاف کر دے، اور مکان معاف نہ کرنا چاہے تو پھر ایک درمیانی شکل یہ نکالی جا سکتی ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اس لاک ڈاؤن میں یہ عمل کیا ہے کہ اگر آدھا کرایہ لیا گیا ہے، آدھا کرایہ پورا تو نہیں، تاکہ جو دکاندار ہے اس کو بھی زور نہ پڑے اور جو مالک ہے اس کو بھی زور نہ پڑے، تو اگر 4 مہینے تھے، 4 مہینے دکان ایسے لاک ڈاؤن میں بند رہی ہے تو پھر 2 مہینے کا کرایہ لیا گیا، 6 مہینے بند رہی ہے تو 3 مہینے کا لیا گیا، تو یہ ایک احسان والا معاملہ ہے۔ باقی اگر آپ مسئلے کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو پھر مسئلے کے اعتبار سے پورا کرایہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ آپ نے نہیں کھولی یا آپ نہیں کھول پائے تو یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے، مکان مالک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے تو مالک مکان کا بھی تو نقصان ہوا ہے، اگر آپ کا نقصان ہوا ہے تو مکان مالک کا بھی نقصان ہوا ہے، تو اس لیے نہ آپ کا ساتھ دیا جائے گا نہ ان کا ساتھ دیا جائے گا، بلکہ جو آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کی ایک مثال لے لو۔ عام حالات ہیں، نارمل حالات ہیں، آپ نے 2 مہینہ دکان ہی نہیں کھولی، چاہے وجہ کچھ بھی رہی ہو، 2 مہینے تک آپ نے دکان نہیں کھولی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کرایہ نہیں دیں گے، تو آپ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دکاندار نے دکان یا مکان آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے کھولیں نہ کھولیں، رہیں نہ رہیں، آپ کے ذمہ کرایہ واجب ہے۔ یہی صورتحال ہے لاک ڈاؤن کے تعلق سے، تو لاک ڈاؤن کا پورا کرایہ دیا جائے گا، شرعاً یہ واجب ہے۔ اب مالک مکان اس میں سے کم کر دے یا نہ ہی لے تو وہ اس کا احسان ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے۔ اچھا عبدالصمد کہہ رہے ہیں ایک مولانا بول رہے تھے کہ غیر عالم انسان ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے کبھی کبھی، اس لیے پوچھ رہا تھا میں آپ سے۔ دیکھیے شیطان گمراہ کر دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی غیر عالم اگر ولی ہو تو شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے، کر دے ایسا ضروری نہیں ہے، کر سکتا ہے، تو یہ چانس ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
شیطان تو عالم کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ عالم کی گمراہی زیادہ بدتر ہوتی ہے اور زیادہ فتنہ انگیز ہوتی ہے، اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بالمقابل غیر عالم کے۔ تو اس لیے جو ہے غیر عالم ولی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں باتیں الگ ہیں، شیطان کا گمراہ کرنا الگ ہے اور ولی ہونا الگ چیز ہے۔ تو ولی تو ہو سکتا ہے، پھر شیطان گمراہ کرے نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں دکاندار سے دکان آسانی سے خالی کرانے کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی، دکاندار سے دکان خالی کرانے کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ؟ وظیفوں کے چکر میں لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس سلسلے میں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 111 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، 111 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اور ایک چٹھی کے اوپر لکھ کر کے، ایک کاغذ پر لکھ کر کے اپنے جو سامنے کی جیب ہے، سامنے کی جیب میں رکھیں، اور جب بھی دکاندار سے ملنے کے لیے جائے یا اس کے پاس جو مکان میں رہتا ہے اس کے پاس جو خالی نہیں کر رہا ہے اس کے پاس جائیں تو سامنے والے پاکٹ میں سامنے کی جیب میں رکھ کے اس کو لے کر کے جائیں۔ تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ، تو اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ جی، مسیح اللہ راج کہہ رہے ہیں سلام میں و مغفرتہ کا اضافہ درست ہے؟ جی درست نہیں ہے، کیونکہ جتنا سلام مسنون ہے تو اتنا ہی سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث سے بس اتنا ہی ثابت ہے، اس آگے جو بہت سارے لوگ لگا دیتے ہیں وہ مغفرتہ، اچھا جی، اور جنتوں کا پتہ نہیں کیا کیا اور آگے لگا دیتے ہیں، تو وہ سب درست نہیں ہے۔ جتنا اضافہ حدیث سے بس اتنا ہی کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ الفاظ درست بھی کیوں نہ ہو۔ تو مسنون سلام صرف اتنا ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہیں تک۔ آگے ہے تصور سمر قاسمی آفیشل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا کہے بابو لال پٹھان کہہ رہے ہیں کیا حرام کام کو حلال سمجھ کر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حرام کو اگر حلال سمجھ لیا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی حرام کر رہا ہے مگر اسے حلال نہیں سمجھتا، سمجھ رہا ہے کہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو یہاں پر گناہ کا حرام عمل کرنے کا گناہ ہوگا لیکن کافر نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آدمی حرام کو حرام ہی نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ حلال سمجھ رہا ہے، تو چونکہ جو چیز حرام تھی اس نے اس کو حلال کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اصول کی نافرمانی کی ہے اس نے، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ تو گناہ کرنا الگ چیز ہے لیکن گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرنا الگ چیز ہے، تو گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اسے حرام سمجھ کر کے کیا جائے گا تو پھر آدمی کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ علماء یہی فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر فتاوی کے اندر یہی لکھا ہے۔ محمد مستقیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میرے چچا لگیں گے، ان کی بہن کا پیر ٹوٹ گیا تھا اور میڈیکل میں بھی دکھایا تھا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں؟ جی ویسے تو یہ ہے کہ اس کا علاج معالجہ کرایا جائے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے، علاج و معالجہ کرایا جائے، اور اسی کے ساتھ میں سورۃ الفاتحہ، جو کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کے پیروں کے اوپر دم کرتے رہا کریں، روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے ان کے پیر کے اوپر دم کرتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے پیر کو درست کر دے گا، ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، فیروز رضا صغیری کہہ رہے ہیں بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے؟ جی فرق جو ہے وہ چند چیزوں کو لے کر کے ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، بلکہ چند باتوں کو لے کر کے فرق ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ویسا علم غیب نہیں تھا جیسے اللہ کو ہے، بلکہ اللہ کے بعد اللہ نے جو کچھ آپ کو بتانا چاہا وہ بتایا، اور وہ پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم تھا۔ تو علم غیب کلی علماء دیوبند اس کی نفی کرتے ہیں، اور بریلوی حضرات جو ہیں تو وہ اس کا اس بات کرتے ہیں۔ ایسے حضور کا سایہ تھا یا نہیں، علماء دیوبند کہتے ہیں سایہ جو ہے تھا، اور بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اور ایسے ہی نور و بشر کا مسئلہ ہے کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، تو نور و بشر کا بھی ایک بڑا مسئلہ ایسے ہی اٹھتا ہے۔ ایسے ہی صلاۃ و سلام کا ہے کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ نمازوں کے بعد میں مدینے کی طرف رخ کر کے سلام پڑھتے ہیں اور یہ حضرات نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی اذان کے بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو بریلوی حضرات پڑھتے ہیں، علماء دیوبند نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فروعی مسائل ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ کوئی ایسے اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں۔ ہاں کچھ غلو پسند جو ہے لوگ جن کے اندر تشدد بھرا ہوا ہے، تو اگر وہ ان کو عقیدے کا مسئلہ بنا لیں یا اتنا بڑا مسئلہ بنا لیں کہ ان کی وجہ سے آپس میں اختلافات کرنے لگیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے لگے، ایک دوسرے سے لڑائی یا مرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو یہ صرف اور جہالت اور ضد اور ہردرمی کہی جائے گی، وہ چاہے کسی کی بھی ہو۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں
اگر ان کو حل کر لیا جائے تو اس کی بھی شکل موجود ہے، اور اگر ان کو حل نہ بھی کیا جائے، ہر کوئی اپنے مطابق عمل کرتا رہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال یہ فرق ہے، آج لوگوں نے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جی محمد نعمان السلام علیکم، اگر نماز فاسد ہو جائے تو ایسی حالت میں دوسری جماعت ہونے پر نئے مقتدیوں کا شامل ہونے کا کیا حکم ہے؟ محمد نعمان جی دیکھیے، اگر نماز فاسد ہو گئی ہے، دیکھیے دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے نماز کا اعادہ ہو رہا ہے، دوسرے ہے نماز فاسد ہو گئی ہے۔ تو اگر نماز کا اعادہ ہو رہا ہے مطلب کوئی واجب وغیرہ چھوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم تھا اور وہ یاد نہیں رہا، اب بعد میں دوبارہ نماز ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو نئے آنے والے مقتدی حضرات ہیں تو ان کا شامل ہونا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز پہلے مکمل ہو چکی تھی، مگر کوئی واجب چھوٹ گیا تھا تو اس کی تکمیل کے لیے دوبارہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو نئے مقتدیوں کا شامل ہونا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز فاسد ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، تو اب ایسی صورت میں جو دوسرے نمازی حضرات ہیں ان کا شامل ہونا، نئے مقتدیوں کا شامل ہونا درست ہے، اس لیے کہ نماز ہوئی ہی نہیں تھی پہلی، تو پہلی نماز جب ہوئی ہی نہیں تو گویا ایسا ہے جیسا کہ پہلی ہی مرتبہ میں نماز ادا کی جا رہی ہو، تو یہ پہلی ہی نماز مانی جائے گی، تو اس میں نئے مقتدیوں کا شامل ہونا درست ہے۔ تو دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، اگر نماز فاسد ہوئی ہے، ٹوٹ گئی تھی، تو اس میں نئے مقتدی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نماز ٹوٹی نہیں تھی بلکہ کوئی واجب وغیرہ رہ گیا تھا جس کی وجہ سے نماز کا اعادہ کیا جا رہا ہے، تو اعادے والی نماز میں نئے مقتدیوں کا شامل ہونا درست نہیں ہے۔ معرف مہو کیا کریں، والد محترم کی طبیعت ناساز ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، بلکہ پوری امت میں جو بھی اس وقت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جی عبدالصمد کیا پوچھ رہے ہیں، کیا مدرسے میں بھی امتحان ہوتے ہیں کالج کی طرح یا نہیں؟ جی مدرسے میں بھی امتحان ہوتے ہیں، بلکہ مدرسے کے امتحان تو اور زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو مدرسے میں ہر کلاس کے الگ الگ امتحان ہوتے ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ان کا تقریری امتحان ہوتا ہے، یعنی آمنے سامنے فیس ٹو فیس بٹھا کر کے، اور جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے سال سوم ہے، چہارم پنجم ہے، ششم ہفتم وغیرہ ہے، تو ان میں تحریری امتحان ہوتے ہیں، پرچے وغیرہ آتے ہیں جیسے اسکول کے اندر آتے ہیں، تو وہاں پر بھی امتحان ہوتے ہیں ہر کلاس میں۔ بلکہ جب ایڈمیشن ہوتا ہے نئے بچوں کا تو ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، کسی کو دورے میں داخلہ لینا ہے تو الگ کتابوں کا امتحان ہے، کسی کو مشکات میں داخلہ لینا ہے تو الگ کتابوں کا امتحان ہے، تو داخلے کے وقت بھی امتحان ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے اسی کا داخلہ ہوتا ہے، اور پھر ششماہی یعنی 6 مہینے میں، اور سالانہ یعنی سال کے آخر میں بھی امتحان ہوتا ہے، اور اس میں جو پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اس کو اگلی جماعت کے اندر داخلہ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی امتحان ہوتے ہیں۔ جی صدا حق کیا کہہ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اپنے کا سنت ہے، اس کی کوئی دلیل؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ باقی حدیث کا فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں ہے، لیکن یہ آپ بعد میں کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا انشاءاللہ، یہ چیز میں کس حدیث میں ہے انشاءاللہ وہ حدیث کا آپ کو ریفرنس دے دوں گا، فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت ہے یہ۔ راقب پٹیل کہہ رہے ہیں، اگر کوئی لڑکی کو سسرال میں بہت ظلم ہے اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے یہاں شکایت کرے تو کیا غیبت ہے؟ جی نہیں، غیبت نہیں ہے، ظلم کے خلاف بولنا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف تو بولنا چاہیے۔ ماں باپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ بچی ان کی ماں سکھی رہے، دکھی نہیں، تو اگر اس کو وہاں سکھ نہیں مل رہا ہے، حالانکہ ماں باپ کی تمنا یہی ہوتی ہے، ماں باپ کو یہی ڈر کھائے رہتا ہے کہ نئے گھر میں جا رہی ہے، انجانے گھر میں جا رہی ہے، انجانے ماحول میں، پتہ نہیں میری بچی کیسی رہے گی، تو اگر وہاں جا کر کے کسی بچی کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ سے کہہ سکتی ہیں، تاکہ ماں باپ اور اس کے سسرال والے آپس میں مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، پتہ تو چلے وجہ کیا ہے۔ جب تک کہ وجہ کا پتہ نہیں چلے گا، وجہ حل نہیں ہوگی، تب تک کہ بیٹی کی جو تکلیفیں ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، تو اس لیے ماں باپ کو بتا دے، اگر زیادہ ہی ہو رہا ہے پہلے تو خود کوشش کرے کہ اپنے عمل سے سمجھانے بجھانے سے وہ چیز حل ہو جائے، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کو بتا دے، تاکہ ماں باپ ان سے، کیونکہ ماں باپ نے بچی اپنے اس لیے نہیں بیائی تھی کہ اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، بلکہ اس لیے بیائی تھی تاکہ اس کو وہاں جا کر کے راحت و آرام ملے، سکون ملے، تو اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو بیٹی گھر آ کر کے بتا سکتی ہے، ماں باپ کو چاہیے وہاں جائیں، مسئلے کا پتہ کریں، بھائی وجہ کیا ہے، کیوں بچوں کو تکلیف دے رہے ہو، تو اگر لڑکی کی غلطی ہو تو لڑکی کو تنبیہ کریں، لیکن اگر لڑکی کی غلطی نہیں ہے تو پھر ان کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز آپ کی غلط ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا، تو بہرحال یہ چیز غیبت کے اندر نہیں آئے گی۔ جی چلیے آگے کیا کہتے ہیں، سید عائشہ جی، ایڈوکیٹ فیض احمد کے بیانات ویڈیو کو سن سکتے ہیں کیا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میری رائے تو یہ ہے کہ نہیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ کہہ لیجئے اہل حدیث ہیں اور عالم تو ہے نہیں، یہ غیر عالم ہیں،
اور غیر عالم یعنی جاہل آدمی کب آپ کو بھٹکا دے گمراہ کر دے وہ پتہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے بہت سارے ویڈیوز ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے. غیر عالم کے لیے ایک جاہل کے لیے قرآن و حدیث کی تشریح کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ آپ علماء سے پوچھ لیجئے, علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, جو بڑے بڑے محدثین فقہا گزرے ہیں انہوں نے صراحت کی ہے کہ غیر عالم کے لیے قرآن و حدیث کی تشریح کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بندہ کھڑا ہو کر کے بڑے بڑے مجموعوں میں قرآن و حدیث کے حوالے سے مسائل بتانے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. تو عالم کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو اس لیے غیر عالم کے بیانات خاص کر وہ بھی مسئلے مسائل والے تو سننے سے بچنا چاہیے. تو میری رائے تو یہ ہے کہ نہ سنا جائے. عمر کیا کہہ رہے ہیں, عمر شیر کیا کہہ رہے ہیں, ایک ذمہ دار ہے وہ کہتے ہیں مدرسہ پڑھانا دین نہیں ہے کیونکہ اس میں اجرت لی جاتی ہے. جی یہ سب جہالت کی باتیں ہیں, جو بھی کہتا ہے تو وہ جاہل ہے. کیونکہ اگر مدرسے میں جا کر کے آپ پڑھائیں گے نہیں تو ان کے گھر کا خرچہ کہاں چلے گا, تو کیسے چلے گا. تو ان ذمہ دار سے کہہ دو کہ بھائی ایسا ہے آپ ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھاؤ, آپ دو ان کی طرف سے وہ اجرت نہیں لیں گے. اور واللہ یہ صحیح بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مدارس والوں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں اگر ان کا گھر کا خرچہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے, کوئی نظم ہو جائے ان کے گھر خرچ کا, تو خدا کی قسم کوئی بھی نہیں لے گا, کوئی بھی اجرت نہیں لے گا. کیوں لیتے ہیں کہ یار جب ہم نے سارا وقت اپنا مدرسے میں دے دیا تو اگر اس پہ بھی ہم اجرت نہیں لیں گے تو پھر ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, کیا بھوکا ماریں گے ان کو. اللہ نے یہ بھی تو ایک ذریعہ بنایا ہے. تو یا تو آپ جو ہے باہر جا کے کماؤ, اور یا تو پھر یہاں جو پڑھا رہے ہیں تو اس کی جو ہے اجرت لو. یہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اور خاص کر ایسی باتیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو چھکے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہوتا ہے یا ان کی آمدنی کے ذرائع موجود ہوتے ہیں, تو ممبروں پر بیٹھ کر کے مسندوں پر بیٹھ کر کے ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ اجرت لینا یہ دین نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. تو بہرحال فقہائے امت نے صراحت کی ہے. متقدمین کے زمانے میں یہ مسئلہ ناجائز تھا, لیکن متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ اگر جو دین پڑھانے والے حضرات ہیں اگر ان کی تنخواہیں مقرر نہیں کی گئی, ان کو اجرت نہیں دی گئی تو دین کا حرج ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بازار میں جائیں گے, کمانے جائیں گے, تو پھر دین سکھانے والے کون ہوں گے. کیونکہ جو سکھانے والے ہیں وہ تو بازاروں میں ہوں گے بزنس کرنے کے لیے, تو دین سکھائے گا کون. تو اس لیے متاخرین فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دینی خدمت پر اجرت لینا جائز ہے, تاکہ دونوں کام ہوتے رہیں, دین بھی زندہ رہے اور علماء کے گھر والے بھی زندہ رہیں. تو اس لیے جو اس طرح کے اعتراض کرتا ہے ان سے کہہ دیں کہ بھائی ان کے گھر کا خرچہ آپ اٹھاؤ, پھر بھی اگر وہ اجرت لیتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. بس لوگ پھینکتے ہیں, بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں, لیکن ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, کوئی قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو جاہل ہے, جسے فقہا کے مسائل کا علم نہیں ہے, فقہا کی آراء کا اور موقف کا پتہ نہیں ہے, وہی شخص اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. بہرحال علماء نے اس کی اجازت دی ہے. جو مدرسے میں پڑھانے والے ہیں تو ان کے لیے اجرت لینا, تنخواہ لینا جائز ہے, اور اس کے اوپر ثواب بھی ہے, اور یہ دین کا کام بھی ہے. جو اس کو منع کرتا ہے تو وہ جاہل ہے, وہ کوئی بھی ہو. مفتی صاحب ابھی ٹائمنگ کیا ہے آپ کا اصلاح پروگرام کا؟ جی ابھی 9 بجے کا ٹائم رکھا ہے. چونکہ ہمارے یہاں عشاء جلدی ہونے لگی ہے, 8:30 بجے عشاء ہونے لگی ہے, تو مغرب میں کافی وقت کم رہ جاتا ہے. سمجھے 7 بجے تو عشاء ہی 7 بجے مغرب سے فارغ ہوتے ہیں, اور 8:30 بجے عشاء ہے, تو ٹائم بڑا کم رہ جاتا ہے اس سلسلے میں. تو اس لیے سب ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا, تو اکثر ساتھیوں کی جو رائے آئی تھی وہ 9 بجے کی آئی تھی, تاکہ آرام سے اطمینان سے عشاء کے بعد میں ہم یہ پروگرام اپنا جاری رکھ سکیں جتنی دیر چاہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی کافی وقت تک جو ہے وہ 9 بجے کا پروگرام رہے گا. 9 میں 9:15 بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کبھی کوئی ایسی ضرورت ہو جاتی ہے تو 9 میں 9:15 بھی ہو سکتا ہے. پھر 9:15 سے 10 بج جائیں, 10:15 بج جائیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو 9 بجے کا پروگرام رہے گا یہ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس میں اگر وقت میں کوئی چینجنگ ہوگی, کوئی بدلاؤ ہوگا, تو آپ حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد آپ حضرات کو اطلاع کر دی جائے گی. تو ہمارے یوٹیوب کمیونٹی میں چیک کرتے رہا کریں کہ کوئی نئی چیز مطلب جو ہے کوئی نیا اعلان تو نہیں کیا گیا. عبد المدین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابو بکر اسماعیل, مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ یہ 4.5 ماشا, 4 ماشا 4.5 ماشا کہا گیا حدیث میں. اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی, اور وہ بھی صرف ایک مرد کے لیے, وہ بھی چاندی کی, اس کی اجازت ہے. اس سے زیادہ کے وزن کی اجازت نہیں ہے. اگر گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 5 گرام, زیادہ سے زیادہ 5 گرام کی انگوٹھی, اس سے زیادہ کا جو ہے پہننا جائز نہیں ہوگا. حسیب خان السلام علیکم. مفتی صاحب سنڈے کا کھانا کیسا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں, سنڈے کہہ رہے ہیں نا, سنڈے کا کھانا کیسا ہے؟ گھوڑ پھوڑ لیزرڈ حلال ہے یا گھوڑ پھوڑ کیا کر رہے ہیں؟ گھوڑ پھوڑ لیزرڈ حلال ہے یا حرام؟ بھائی اس کی کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے, میرے لیے نیا لفظ ہے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا آسان الفاظ میں اس کی اور وضاحت کر دیجئے.
جی سید عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کئی سارے اعتبار سے فرق ہے۔ نمبر ایک، ہاتھ اٹھانے کے اعتبار سے کہ مرد کو کانوں تک اٹھانے ہیں، عورت کو شولڈر تک اٹھانے ہیں۔ مرد جو ہاتھ باندھے گا ناف کے نیچے باندھے گا، عورت جو باندھے گی وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی۔ ایسے ہی مرد جو کھڑا ہوگا تو وہ پیروں کے درمیان فاصلہ رکھ کر کے کھڑا ہوگا، اور ایسے ہی عورت جو ہوگی وہ سمٹ کر کے ہوگی۔ مرد جو سجدہ کرے گا تو وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی کوہنیوں کو پیٹ اور ران سے الگ رکھے گا، جبکہ عورت ملا کر کے رکھے گی۔ تو کئی سارے مسائل میں مرد و عورت کی نماز کے درمیان میں فرق ہے۔ نکاح کے خطبے میں تریبت یدا کا کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ جی تریبت یدا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ دراصل یہ ایک تنبیہی جملہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فظفر بذات الدین، یا فرمایا فظفر بذات الدین تریبت یدا کا، کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور ایسی حسب نسب کی وجہ سے، اونچا خاندان ہونے کی وجہ سے۔ تو 4 وجوہات آپ نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ نیک دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یا تمہارے ناک خاک آلود ہو۔ تو یہاں تو یدا کا لفظ ہے تو یہی ہوگا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائیں۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تریبت یدا کا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تریبت مطلب خاک آلود ہوں، اور یدا کا یہ یدن کی جمع ہے، یدن مطلب ہاتھ، یدا کا مطلب دونوں ہاتھ، تو تریبت یدا کا مطلب ہو جائے گا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یعنی حدیث میں فرمایا گیا کہ بھئی دیندار عورت سے شادی کرو تو دیندار عورت سے ہی شادی کرو، ورنہ بعد میں تم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک تنبیہی جملہ ہے، یا یوں کہہ لیں بددعا تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن ایک تنبیہی جملہ ہے یہ۔ سید عائشہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا حقیقت میں عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ جی نہیں، عورت کی آواز کا پردہ ہے ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بوقت ضرورت کوشش کرنی چاہیے عورت کو کہ اس کی آواز غیر محرم بھی نہ سنیں، غیر محرم بھی نہ سنیں، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر پر لعنت فرمائی ہے کہ جس سے عورتوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو عورت اس کی آواز وغیرہ سب چھپانے کی چیز ہے، بے ضرورت باہر نہیں نکلنی چاہیے، دوسروں کو سنانی نہیں چاہیے، لیکن آواز کا بھی پردہ ہے تو ایسا نہیں ہے۔ چونکہ یہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو صحابہ تھے وہ ازواج مطہرات سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے، تو اگر مسائل معلوم کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بول کے ہی بتائیں گے، تو اگر آواز کا پردہ ہوتا تو وہ مسائل نہ بتاتی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ضرورت جو ہے پڑ جاتی ہے آدمی کو کچھ پوچھنے کی، بات چیت کرنے کی، بولنے کی، بازار میں خریدی کی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر آواز کا بھی پردہ کیا جائے تو ان ساری چیزوں میں رکاوٹیں اور دقتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ تو اس لیے آواز کا پردہ تو نہیں ہے، صحیح قول تو یہی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ غیر محارم کو اپنی آواز سنانے سے بچے۔ اچھا، ہائی ہیلز پہننا کیسا ہے؟ جی ہائی ہیلز پہن تو سکتے ہیں، لیکن ہائی ہیلز پہننا یہ عورتوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ اس سے پیروں کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر اس کا زور آتا ہے، اور ایسے ہی یہ ہائی ہیلز پہننا یہ ہمارا فیشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہائی ہیلز پہننا یوں کہہ لیجیے فساق و فجار جو عورتیں ہیں، جو فساق و فجار عورتیں ہیں، گنہگار عورتیں ہیں، فیشنیبل عورتیں ہیں، تو یہ ان کا طریقہ ہے، اور ہم کو غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اس لیے ہائی ہیلز پہننے سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، کہ چونکہ غیروں سے مشابہت ہو رہی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، عبدالصمد، کیا شیخ الحدیث بننے کے لیے الگ اگزام ہوتے ہیں مدارس میں، اور ہر کوئی عالم کیوں نہیں بن پاتا ہے حدیث کا شیخ؟ بتائیں پلیز۔ جی شیخ الحدیث اس عالم کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں صرف کیا ہو، خرچ کیا ہو۔ تو شیخ الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کے شیخ ہیں، یعنی انہوں نے حدیث کو پڑھاتے پڑھاتے بڑا وقت گزار دیا ہے، تو اس کا کوئی الگ سے ایگزام نہیں ہوتا، بلکہ جب کسی کو حدیث پڑھاتے پڑھاتے بہت زمانہ گزر گیا ہو تو اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ یا جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ پڑھا رہا ہو تو اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم یہ دونوں اصح الکتب ہیں، صحیح کتابیں ہیں، تو جو ان کو پڑھائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس کا الگ سے کوئی امتحان نہیں ہے۔ ابھی اگر جو ہے شیخ یونس کی بات کریں جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے 40 سال تقریباً حدیث کی کتابیں پڑھائی ہیں، علم حدیث پڑھایا ہے 40 سال۔ اسی طریقے سے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری میرے استاد محترم، اگر ان کی بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اگر ان کی بھی بات کریں
تو انہوں نے بھی 30-35 سال جو ہے وہ علم حدیث کی خدمت کی ہے، علم حدیث کو پڑھایا ہے، تو اس وجہ سے ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک زمانہ علم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے دیا ہے، تو ان کو اس کے اندر مہارت ہو جاتی ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، احادیث کے تمام چیزوں کو باریکیوں کو سمجھنے لگتے ہیں، تو اس لیے علماء ان کو شیخ الحدیث کا لقب دیتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ صرف اسی کو ملتا ہے جس نے اپنی زندگی علم حدیث کے لیے وقف کر دی ہو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ فیروز رضا صغیری کہہ رہے ہیں میری والدہ کو شوگر کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ جی، شوگر کے علاج کی دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ انشاءاللہ مجھ سے بعد میں رابطہ کیجیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی ہے دعا ہے، وہ کیا ہے وہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور اس سلسلے میں جو تجربے کار لوگ ہیں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ اگر چیزیں مفید ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، واٹس ایپ وغیرہ پر کر لیجیے گا، یا تو ویڈیو کا کمنٹ میں ہی آپ مجھے بھیج دیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ بزم بیان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سب سے بعد میں وفات پانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جی، سب سے بعد میں وفات پانے والے میرے علم میں نہیں ہے، فی الحال تھا، مجھے یاد تھا لیکن ابھی ذہن سے نکل گیا ہے کہ ان صحابی کا نام کیا ہے۔ غالباً 130 ہجری یا 125 ہجری کے آس پاس ان صحابی کا انتقال ہوا ہے، اتنی بات تو ہے ذہن میں، لیکن نام کیا ہے وہ بھی ذہن سے نکل گیا ہے۔ محمد مستقیم کہہ رہے ہیں عیسائی اللہ کو کہتے ہیں خداوند، تو ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ جی، خداوند کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، جو اپنی ذات کے اندر تنہا اور یکتا ہو، خداوند کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، تو کوئی خدا کہتا ہے، خداوند کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے، اور ایسے پروردگار کہتا ہے، اور ایسے مالک کہتا ہے، بہت سارے الفاظ ہیں، تو جو اس کی شان کے لائق ہو، جس میں اس کی بے عزتی نہ ہو، اور ایسے ہی کہہ لیجئے کوئی تحقیر آمیز کوئی جملہ نہ ہو، تو اگر اس طرح کوئی جملہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کی پھوپھی زاد بہن گاٹھیڑا زینب حمیرہ، جی ہماری پھوپھی گاٹھیڑا جو ہمارے گاؤں کے قریب ہی ہے، جی ہماری پھوپھی وہیں رہتی ہیں، اور جی آپ نے صحیح پہچانا، شاید لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے کسی مطلب قریبی جاننے والوں میں سے ہیں جو اتنی، جی ہماری پھوپھی گاٹھیڑے کے اندر ہی رہتی ہیں۔ صدائے حق کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھا سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، آپ حدیث بھیج دیجیے گا، آپ نے کہا تھا کمنٹ کر دینا۔ ارے بھائی ابھی نہیں کمنٹ کرنا ہے، ویڈیو میں بعد میں جب لائیو پروگرام مکمل ہو جائے گا تب اس کے بعد آپ کو کمنٹ کرنا ہے، چونکہ ابھی تو میں نے کیا بولا مجھے خود یاد نہیں رہے گا، بعد میں مجھے سننا پڑے گا، سینکڑوں سوالات آتے ہیں، تو کیا میں نے بولا تھا، کیا رہ گیا تھا، کیا ڈھونڈنا تھا، تو وہ خود ذہن سے محو ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو ویڈیو کے بعد جب لائیو پروگرام ختم ہو جائے گا، ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی چینل پہ، پھر اس کے بعد آپ کمنٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی نہیں۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں اگر بیوی کورٹ جا کر خلا کر لے لیکن شوہر نے کورٹ میں اسے قبول نہیں کیا، لیکن کورٹ نے فیصلہ کیا خلا ہو گیا، تو اس صورت میں کیا خلا واقع ہو گیا یا نہیں؟ جی نہیں، جو یہاں کی جو کورٹ ہے، چونکہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، تو یہاں کی کورٹ کو، یہاں کی عدالت کا جو خلا ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر شوہر قبول نہیں کرتا ہے تو وہ خلا نہیں مانا جائے گا، وہ بدستور میاں بیوی رہیں گے۔ خلا کے لیے ضروری ہے کہ شوہر قبول کرے، تو جب تک کہ قبول نہیں کرے گا تب تک کہ کورٹ کے خلا منظور کرنے کے باوجود بھی خلا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے کہیں پر اور اسلامی جو کورٹ ہے، قاضی اگر اس کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ تو منظور ہو جائے گا، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر وہاں پر غیروں کا اس چیز کو منظور کر لینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر قبول نہ کرے۔ اے ڈی پی اسلامی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے گائے کا گوبر گھر میں یا آنگن میں پوچھا لگانا کیسا ہے؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں، چونکہ سوکھنے کے بعد میں اس کے اوپر علماء نے پاکی کا حکم لگایا ہے، تو جب وہ سوکھ جائے گا تو وہ پاک شمار ہوگا، تو اس کے اوپر مصلی وغیرہ بچھا کر کے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ تو بہرحال گاؤں دیہات میں عورتیں کرتی ہیں، خود ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا، تو گوبر وغیرہ چونکہ یہ کہہ لیجیے اس سے خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جو مٹی وغیرہ ہے وہ اڑتی نہیں ہے، جھاڑو لگانا آسان ہو جاتا ہے، تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے، تو وہ تو کوئی گاؤں دیہاتی ہی بتائے گا، لیکن گاؤں دیہات میں آج بھی ہوتا ہے۔ تو جب پہلے ہمارے گھر کچے تھے تو ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو گوبر کا لیپ لگاتے تھے، اس سے جو آنگن ہوا کرتا تھا مٹی کا تو وہ لگایا کرتے تھے تاکہ مٹی جمی رہے، اکھڑے نہیں۔ تو بہرحال گوبر کا لیپنا وہ اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، ڈاکٹر ڈرائیور ٹرینر، اچھا ڈاکٹر بھی ہیں، ڈرائیور بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں۔ عبدالصمد بھائی کہاں ملتا ہے 10 سے 15 ہزار؟ اچھا کچھ سوال کیا ہوگا، مٹا دیا، ٹھیک ہے، خیر۔ سید رحمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام،
کہہ رہے ہیں بھائی میں نے تو 10 سے کم ہی سنا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاء اللہ لوگوں کو صحیح سمجھ دے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جی شکریہ جزاک اللہ۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں سانڈا چھپکلی کی طرح ہوتا ہے جس کو عرب کنٹری میں زیادہ کھایا جاتا ہے، تو اس کا کھانا، اچھا سانڈا کہہ رہے ہیں آپ، سانڈا مجھے لگا سنڈے، آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، گھوڑ پھوڑ، اچھا گھوڑ پھوڑ اب یاد آیا، تو گھوڑ پھوڑ بھی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سانڈے کو کھانا جائز نہیں ہے، ہاں اس کا جو تیل اگر ہے، چونکہ اس کا تیل بہت ساری بیماریوں میں مفید ہوتا ہے، تو سانڈے کا تیل لگانے کی تو اجازت ہے، جسم پر مالش وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے تیل کو کھانا یا خود سانڈے کو کھانا اس کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ یہ خبیث جانوروں میں سے ہے جس کو قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو احل لکم الطیبات، یعنی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال کیا گیا، اور جو خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام کیا گیا۔ تو سانڈے کو کھانا جائز نہیں ہے، تیل وغیرہ کے استعمال کی گنجائش ہوگی۔ ایچ ایس میڈیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لوور ٹی شرٹ پہننا کیسا ہے؟ لوور ٹی شرٹ یعنی آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹی شرٹ اور پھر نیچے جو ٹریک پینٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں تو اس کا پہننا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ سطر نہ دکھتا ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جس سے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، تو اگر یہ شرط پائی جاتی ہے تب تو پہننا جائز ہے، پہن سکتے ہیں، چونکہ بہرحال وہ بھی ایک کپڑا ہی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سنت لباس تو نہیں کہلائے گا، سنت لباس تو نہیں کہلائے گا، سنت لباس تو وہی کرتا پائجامہ ہے، تو اس لیے بہرحال پہننا جائز ہوگا، اس کا منع نہیں کیا جائے گا۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں ایک کیا کہہ رہے ہیں اہم سوال ہے، عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا منع ہے مگر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر کوئی کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، مگر کوئی اگر کوئی گھر پہ نماز پڑھتا ہے، اگر گھر والے پتہ چل جائے تو؟ دیکھیں گھر والوں کو تو پتہ ہی ہے نا کہ نماز قضا ہوئی ہے، دوسروں کو پتہ نہ چلے، دوسروں کے سامنے قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے منع، یہ حرام نہیں ہے بلکہ اس سے ایک خاص مقصد سے روکا گیا ہے کہ بھئی دوسروں کے سامنے قضا نماز نہ پڑھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے سامنے قضا نماز پڑھیں گے تو ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ بندہ ایسا ہے جو نمازیں چھوڑتا ہے، یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ لوگوں کے سامنے قضا نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھر وغیرہ میں تنہائی کے موقع پر قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ رہ گئے اپنے گھر والے تو وہ تو اپنے گھر والے، ان سے کیا چھپا ہے، تو بہرحال اپنے گھر والے ہوں، ان کو پتہ چل جائے یا کسی اجنبی کو پتہ چل جائے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کبھی نماز ہی نہیں ہوئی ہے نماز دوبارہ پڑھو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حکمت کے تحت منع کیا گیا تھا۔ باقی آپ کبھی بھی پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، قضا نماز پڑھنا درست ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے۔ زید مبارک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا رکوع کی تسبیح بھولے سے سجدے میں پڑھ لے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی؟ جی ایسا نہیں ہے، جو تسبیح ہے تو وہ سنت ہے، مستحب ہے، تو اگر وہ تسبیح بدل جائے رکوع کی سجدے میں، سجدے کے رکوع میں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر نہیں بھی پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سعید الرحمن کہہ رہے ہیں حضرت ایک مسئلہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھ رہا تھا اور بیچ میں کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، اگر دوبارہ پڑھنے سے تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا ہے شروع میں، مسئلہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر قاعدہ اولیٰ میں سجدہ تشہد کا تکرار ہو جائے یا کوئی جملہ چھوٹ جائے تشہد کا، تو اسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے، سجدہ سہو کرنا لازم ہے، قاعدہ اولیٰ میں اگر ہوا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں اگر ہوتا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قاعدہ اولیٰ میں ہے تو تشہد کو دوبارہ پڑھیں، آپ اس کا تکرار کریں، یا اس کا کوئی جملہ چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ جی عبدالصمد کیا کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کوئی نام کثرت سے پڑھو تو کیا اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اللہ کا کوئی نام پڑھو تو کیا اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی مطلب تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ کمنٹ چھوڑ دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور علماء نے اس کے تعلق سے کیا وضاحت کی ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی۔ زبیر شیخ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیروز رضا مفتی صاحب آپ اپنا نمبر دے دیجئے۔ جی میرا نمبر بہت ساری ویڈیوز کے اندر ہے، وہاں سے لے لیجئے گا، پھر بھی میں ایک بار بتا دیتا ہوں، 8923896749 8923896749 یہ ہمارا نمبر ہے، بہت ساری ویڈیوز میں ہماری مل جائے گا، پرانی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، وہاں جائے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، امانت ٹرسٹ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایچ ایس میڈیا ابو ہریرہ شرٹ پینٹ پہننا کیسا ہے مفتی صاحب؟ ابو ہریرہ کون سی شرٹ ہوتا ہے؟ شرٹ پینٹ پہننا تو جائز ہے، اس کی اجازت دی ہے علماء نے، لیکن پہننے سے بچنا چاہیے، پہننا تو جائز تو ہے لیکن پہننا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صلحاء اور علماء کا لباس نہیں ہے، تو وہی لباس پہننا چاہیے جو علماء کا ہے، صلحاء کا ہے، چونکہ کرتا پائجامہ یا جو ہے عبا
کیا کہتے ہیں اس کو، جبہ وغیرہ، یہ ایسا ہے جو پورے سطر کو چھپا لیتا ہے، پورے سطر کو چھپا لیتا ہے، سطر بھی ظاہر نہیں ہوتا، باوقار باعزت ہے. تو اس لیے اس کا لباس، ایسے لباس کا استعمال کرنا چاہیے جو علماء، صلحاء، نیک لوگ، ولی اللہ، مقتدی، متقی، پرہیزگار لوگ پہنتے ہیں. اور پینٹ شرٹ وغیرہ یہ علماء نہیں پہنتے، تو اس لیے اس طرح کے جو ہے لباس پہننے سے بچنا چاہیے، باقی جائز تو ہے. شیخ عفان، دارالعلوم میں حفظ کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ دارالعلوم میں حفظ کے لیے، دیکھیے حفظ کے لیے تو آپ کو، وہ تو آپ کی صلاحیت کے اوپر بات ہے کہ آپ قرآن کریم کتنے سال میں حفظ کرتے ہیں، تو جیسا آپ کا حافظہ ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. باقی اگر آپ عالم کورس کی بات کر رہے ہیں تو عالم کورس 8 سال کا ہے دارالعلوم کے اندر. اس کے علاوہ پھر 1 سال کا افتاء کا ہے، پھر 2 سال کا تحفظ کا ہے، 2 سال کا تخصص کا ہے، 2 سال کا ادب کا ہے، 2 سال کا انگریزی کورس ہے. تو بہت سارے الگ الگ ہیں کورس ہیں. تو بہرحال قرآن کا، اگر آپ قرأت کا پوچھ رہے ہیں تو قرأت کا بھی 2 سال کا کورس ہے. اچھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کو ترتیب نزول سے کیسے پہچانیں؟ جی وہ تو علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ بھئی کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے کون سی بعد میں. تو اس کے لیے تو آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا. صرف قرآن کی آیتوں سے اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کون سی بعد میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تفسیر معلوم ہو، تبھی آپ پہچان سکتے ہیں. باقی ایسی تو کوئی اور وجہ، مطلب کوئی اور ایسی نشانی تو نہیں ہے کہ جس سے ایک غیر عالم بھی پہچان لے کہ بھئی کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کون سی بعد میں. نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تفسیر کا مطالعہ ہو، تو اسی سے معلوم ہوگا کون سی پہلے ہوئی کون سی بعد میں. محمد نعمان کہہ رہے ہیں کورٹ سے طلاق کے فیصلے پر شرعی حکم کیا؟ بھائی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ بدستور میاں بیوی ہے، جب تک کہ خلا شوہر نے قبول نہیں کیا ہے تو کورٹ کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو شوہر قبول کرے، چاہے جبری طور پر کرے چاہے اپنی مرضی سے کرے، جب تک کہ شوہر نہیں کرے گا تب تک کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، وہ بدستور میاں بیوی رہیں گے. حافظ زید پوچھ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عصر اور فجر میں امام کا مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ حدیث بیان فرمائیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے منہ کر کے بیٹھتے تھے، اس لیے یہ عمل سنت یا مستحب کہلائے گا. تو مستحب یا سنتی عمل کہلائے گا، تو بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھنا ضروری ہے ایسا بھی نہیں ہے، اور نہیں بیٹھنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے. آدمی کی مرضی کے اوپر ہے، چاہے تو بیٹھ جائے اور چاہے تو نہ بیٹھے. بہرحال حدیث میں ملتا ہے کہ حضور اس طریقے سے صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھا کرتے تھے. ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب رمضان آ رہا ہے، ہم لوگوں کو مدرسے میں تراویح کے مسئلے مسائل سکھائیے گا. ایک مولانا صاحب تو ان سے مسئلے مسائل سکھانا چاہیے یا مفتی صاحب سے سیکھنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مفتی سے مسئلے پوچھنے چاہیے، کیونکہ علماء حضرات کو اتنے مسائل کا علم نہیں ہوتا جتنا مفتی کو ہوتا ہے. کیونکہ مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو الگ سے سال لگا کر کے حالات حاضرہ پر جو مسائل آتے ہیں، مارکیٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے بے شمار مسائل، اور ان میں مہارت پیدا ہوتی ہے، تو وہ مفتی کو ہوتی ہے، ایک عالم کو نہیں ہوتی. عالم کو بھی مسئلوں کا پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ الجھ جاتے ہیں اور صحیح سے جواب نہیں دے پاتے، صحیح سے مسئلے کی وضاحت نہیں کر پاتے. تو میری رائے، میرا مشورہ یہ ہے کہ مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی عالم ہے اور مسئلے مسائل میں ماہر ہے تو پھر اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. یا کوئی عالم ہے کتاب سے آپ کو پڑھ کر کے بتاتا ہے، کتاب سے سکھاتا ہے، جیسے آپ کے مسائل ان کا حل ہے، اور ایسے ہی کتاب النوازل ہے، کتاب المسائل ہے، فتاوی قاسمیہ ہے، فتاوی دارالعلوم ہے، اور بہت ساری فتاوی کتابیں. اگر ان کو دیکھ کر کے وہ آپ کو سکھاتا ہے یا مسائل میں ماہر ہے تو پھر ایسے علماء سے بھی سیکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. عبدالصمد کہہ رہے ہیں علماء کی سیلری اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ کیا علماء تجارت کر سکتے ہیں الگ سے؟ جی بالکل علماء تجارت کر سکتے ہیں، کس نے منع کیا ہے؟ علماء کو بلکہ الگ سے تجارت بھی کرنی چاہیے اگر ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. اور اہل مدارس سے بھی گزارش ہے کہ وہ علماء کو اس سلسلے میں پابند نہ کریں کہ آپ مدرسے میں رہتے ہوئے کوئی دوسری تجارت نہیں کر سکتے، بلکہ جو ان کا اضافی وقت ہے، الگ سے جو وقت ہے جس میں پڑھائی نہیں ہوتی، جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے، یا جو ہے صبح کی پڑھائی کے بعد سے لے کر کے ظہر تک کا وقت ہے، یا تو عشاء کے بعد کا وقت ہے، یا مغرب کے بعد کا وقت ہے، تو جو مدرسے کا وقت نہیں ہے، مدرسے کی طرف سے فارغ وقت ہے، تو اس میں علماء اگر تجارت کرنا چاہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے، مدرسے والوں کو پابند نہیں کرنا چاہیے. یا تو اگر مدرسے والے پابند کرتے ہیں تو پھر مدرسے والوں کو چاہیے کہ تنخواہ اتنی تنخواہ دیں کہ جس سے وہ فارغ البال ہو جائیں، اساتذہ کو تجارت کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو جو ان کے گھر والوں کو کافی ہو جائے پھر اتنی سیلری دینی چاہیے، پھر آپ پابند بنا سکتے ہیں، تاکہ جو پڑھانے والے حضرات ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ میں پڑھا سکیں. ورنہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا رہے گا کہ یار سیلری کم ہے اور پڑھائی اتنی زیادہ ہے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، تو ذہن ڈسٹرب رہے گا، صحیح سے پڑھا بھی نہیں پائیں گے. تو یہ لائحہ عمل اپنانا چاہیے اہل مدارس کو اور علماء حضرات کو. کیا ملا نصیر الدین واقعی ایک شخص تھا یا بس بناوٹی کہانیاں ہیں؟ جی ملا نصیر الدین تھا یا نہیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے. باقی شیخ چلی ہو گیا، ملا نصیر الدین ہو گیا، ایسے ہی اکبر بربل ہو گیا، تو یہ بس صرف ہم نے بھی سنائی ہے اور کہانیوں کے طور پہ ہی سنا ہے. حقیقت میں ان کا وجود تھا یا نہیں واللہ عالم، بہتر
نہیں پتہ، یہ تو تاریخ کی کتابوں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، جو تاریخ کی مطالعہ کرتے ہیں، معتبر تواریخ اگر ان کے اندر ملتا ہے تو ہوگا، بہرحال میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اچھا، محمد فیضان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، سویا بین جو ایک سبزی سے کھانا کیسا ہے؟ جی سویا بین کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شاید کسی نے پہلے بھی پوچھا تھا، تو سویا بین کا کھانا جائز ہے، اس میں منع اور حرام کی کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کیا جائے، جائز ہے۔ عبدالصمد بھائی بہت سوالات آ رہے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ دوسرے حضرات کو بھی سوالات کا موقع دیں، ایک دو سوال کر کے رک جائیں، بعض حضرات 10 پوچھ لیتے ہیں اور بعض حضرات بیچارے ایک بھی نہیں پوچھ پاتے، تو اس لیے جو ہے تو تھوڑا سوال وقفے وقفے سے پوچھے تاکہ دوسرے حضرات کو بھی موقع مل سکے۔ اچھا، عبدالصمد بھائی کا سوال ہے کیا پیران پیر کا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ولیوں کی بے عزتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اگرچہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، حکیم مفتی اشرف صاحب امروہی، مفتی اشرف صاحب، انشاءاللہ ان سے ایک بار لائیو پروگرام بھی ہمارا ہوگا، تو ان کو وقت نہیں مل رہا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو کبھی چھپ چھپ کے ہم نے کتابیں پڑھی تھی، آداب مباشرت، پوشیدہ خزانے، تنہائی کے سبق، تو یہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں مفتی اشرف صاحب کے، جو ہم بستری اور صحبت کے تعلق سے ہیں، جن میں اسلامی طریقہ بتایا گیا ہے، تو ان کا ایک بیان میں نے ابھی اپلوڈ کیا تھا، جو ہے کہ کیا واقعی ان کا ایک جمعے کا بیان تھا کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے جو کہی جاتی ہے کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا پیر تمام نبیوں کے قدم پر ہے؟ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا تھا کہ نہیں، بلکہ یہ تو ولیوں کی بے عزتی ہے، اس میں دوسرے ولیوں کی توہین ہوتی ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے، جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط ہیں، نا واقفیت اور جہالت کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں۔ جی ایچ ایس میڈیا، مفتی صاحب آپ کہاں سے فارغ ہوئے ہیں؟ اچھی طرح آپ سمجھا دیتے ہیں۔ جی میری فراغت مظاہر سے بھی ہوئی ہے، مدرسہ مظاہر سہارنپور سے، اور دارالعلوم سے بھی میری فراغت ہوئی ہے، تو دونوں جگہ سے الحمدللہ میری فراغت ہے۔ محمد نعمان کہہ رہے ہیں عبدالصمد کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا پڑھنے سے جلال ہوتا ہے، یا ہمارے اطراف میں مشہور ہے؟ اچھا جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بزرگوں سے بہرحال کوئی بھی چیز ہے وہ خود سے نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہم نے بھی سنا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھے تو دماغ گرم ہونے لگتا ہے، دماغ جو ہے وہ گرم ہونے لگتا ہے، تو یہ اللہ کے جو ہے لفظ اللہ کی تاثیر ہے، جو آپ نے سنا ہے وہ میں نے بھی سنا ہے، تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آپ وظیفے کرنے والے ہیں تو وہ کسی اللہ والے سے، کسی پیر سے، یا جو آپ کے شیخ ہوں ان سے پوچھ کر کے، ان سے مشورے کے بعد ہی اس طرح کے عمل کرنے چاہیے، چونکہ شیخ جانتا ہے کہ بندے کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کس قدر یہ متحمل ہو سکتا ہے، چونکہ جب ہم کوئی بھی چیز زیادہ پڑھیں گے تو ہماری طبیعت کے اندر گرماہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے بھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو میرا گلا سوکھنے لگتا ہے، دماغ گرم ہونے لگتا ہے، چونکہ اتنے مسائل ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، تو بتاتے بولتے زبان خشک ہونے لگتی ہے، دماغ کی نسیں اکڑنے لگتی ہیں، تو یہ ایک سائنس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو چونکہ سب چیزوں پر پریشر پڑتا ہے، تو اس لیے چیزیں ہماری گرم ہونے لگتی ہیں، تو یہ اس کا ایک الگ تاثیر ہے، تو اس لیے جو ہے اس طرح کے جو وظائف ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو وہ کسی اللہ والے سے پوچھ کر کے ہی پھر ان کو عمل میں لانا چاہیے۔ جی ڈاکٹر ڈرائیور ٹرینر کہہ رہے ہیں السلام علیکم، حکومت کے لوگوں کو برا کہنا غیبت میں شمار ہوگا جبکہ ان کی چوری کا تذکرہ ہو، نیز بھارت کی سیاسی باتیں کرنا فضولیات میں سے؟ جی ہاں، فضولیات میں سے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی باتیں کرنے سے، آپ کے گوسپ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں اگر آپ کی پہنچ ایسی ہے کہ آپ کو جو برا لگ رہا ہے وہ آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو سدھار سکتے ہیں، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بات وہی ہے کہ چوہوں نے مشورہ کیا تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھیں گے، لیکن جب سوال آیا کہ باندھے گا کون تو سارے غائب ہو گئے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، ہماری باتوں کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اتنا وقت آپ ذکر کریں، تو یہ فضولیات کے اندر ہی شمار ہوگا، چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ جب ہوتا، جب آپ کی باتیں ان حکام تک پہنچتی اور ان کی اصلاح ہوتی تو کہا جاتا کہ یہ فائدہ مند ہے، لیکن آپ کی باتیں صرف آپ تک ہی ہے، 4 لوگ کھڑے ہوئے، 6 لوگ کھڑے ہوئے، ارے ایسا ہوتا ویسا ہوتا، ہاں ایسا ہوتا ویسا ہوتا، بس بات ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس لیے فضولیات میں سے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی ابو سعید انصاری کا سوال ہے مفتی صاحب رمضان میں گھر پہ تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ جی پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عالم نہیں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کو مسجد میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا، مسجد میں جائیں گے تو آپ کو اچھی قرات بھی ملے گی، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، ہاں اگر کوئی عالم ہے اور وہ اپنے گھر میں حافظ ہے، کوئی اپنے گھر میں تراویح پڑھاتا ہے
تاکہ گھر کی مستورات کو یا گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی تراویح کا موقع مل جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو حافظ کے لیے اپنے گھر میں پڑھانے کی اجازت ہے، لیکن جو عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں سب کے ساتھ تراویح پڑھے، لیکن اگر اپنے گھر میں پڑھے گا تو بھی اس کی تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کو چھوڑنے والا وہ شمار ہوگا، اس لیے کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، سنت موقدہ، اور جماعت سے پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے، تو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ سنت موقدہ کا چھوڑنے والا شمار ہوگا اور ایک اعتبار سے گناہ کے اندر اس کا شمار ہوگا، تو اس لیے مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، میں کالج کا طالب علم ہوں اور فارغ وقت میں علم دین حصول میں صرف کرتا ہوں، لیکن تبلیغ والے زور کرتے ہیں کہ نکاح کے لیے، تو کیا مجھے علم حاصل کرنا چاہیے یا تبلیغ کرنا چاہیے؟ دیکھیں علم ضروری ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ وقت جو ہے تبلیغ میں بھی لگا دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں، دونوں چیزوں کا اپنا نفع اپنی اپنی جگہ ہے، تو علم دین بھی حاصل کرتے رہیں اور کبھی کبھی تبلیغ کے اندر بھی وقت لگا دیا کریں، اور جو تبلیغ والے حضرات ہیں تو ان سے کہہ دیں بھائی یہ بھی تو دین ہی ہے، پھر بھی اگر وہ ضد کرتے ہیں تو میرا نمبر دے دیجیے گا، میں ان سے بات کر لوں گا۔ جو آپ کو ضد کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں اور حد سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو اگر ایسے کوئی حضرات ہے تو میرا نمبر دے دیجیے گا، میں بات کر لوں گا۔ باقی علم دین آپ حاصل کرتے رہیں، کبھی کبھی تبلیغ میں بھی وقت لگا دیا کریں تاکہ آپ کے دونوں کام ہوتے رہیں۔ زکریا عالم کیا کہہ رہے ہیں، شعبان مہینے کی فضیلت؟ جی شعبان کے مہینے کی کوئی میرا ایک بیان ہے شعبان کے تعلق سے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، وہاں آپ کو شعبان کے تعلق سے کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ، میں اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا۔ ایم ڈی جاوید، حضرت طبیعت خراب ہے دعا فرما دو۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ، شفائے دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بے سبھی حضرات ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ارشد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ارشد انصاری کہہ رہے تہجد کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جی 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک، 4 سے لے کر کے 12 تک آپ کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کا ثبوت ہے۔ پہلے آپ 12 پڑھا کرتے تھے، پھر جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا اور ضعف آپ کے اوپر طاری ہو گیا تو آپ نے 4 رکعت بھی پڑھی ہیں، اور اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ بہتر ہے کہ 4 رکعت کی کوشش کرے، تو 4 سے 12 تک پڑھی جا سکتی ہیں۔ احمد حسین کہہ رہے ہیں قرآن کو کب جمع کیا گیا، کس صحابی کے وقت، کتنے دنوں میں، ترتیب جیسی دی گئی؟ لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے علم، کیا کہہ رہے ہیں علم بتو ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کو جمع کرنے کی کوششیں جاری تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں تو ان کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، صحابہ کرام نے، اجل صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے ذمہ یہ ڈالا تھا کہ آپ جو ہے قرآن کریم کو جمع کریں، اور جو بھی آپ کو کوئی آیت سناتا ہے تو اس سے گواہ مانگے کہ یہ آیت آپ نے حضور سے سنی ہے تو اس کا گواہ کون ہے۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں جو بھی کتابیں جو بھی قرآن تھے الگ الگ قراتوں کے اندر تھے تو تمام کو جلا دیا گیا تھا، صرف لغت قریش کے اندر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی جو زبان تھی تو اس زبان میں جو قرآن ہے صرف اس کو رہنے دیا تاکہ لوگوں میں آگے چل کر کے کوئی فتنہ نہ ہو، چونکہ قرآن جب نازل ہوا تو 7 زبانوں میں نازل ہوا تھا، چونکہ عرب کے اندر جو مشہور زبانیں تھیں تو تمام زبانوں میں نازل ہوا تھا، لیکن ایک صحابی نے ایک طریقے سے پڑھا، دوسرے صحابی نے دوسرے طریقے سے پڑھا، تو جب 2 صحابہ میں اس سلسلے میں آپس میں کہہ لیجئے تکرار ہوا اور حضور کی خدمت میں یہ بات آئی تو حضور نے بولا یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب اس چیز کو دیکھا کہ بعد میں یہ چیز چل کر کے فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو تمام قرآنوں کو جلا دیا گیا اور صرف لغت قریش کے اوپر جو قرآن جمع تھا اس کو رکھا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا اور جمع کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ باقی آپ کو اس سلسلے میں اگر جاننی ہے تو جہاں پر جو ہے کتاب النوازل مفتی سلمان منصور پوری کی ہے تو غالباً پہلی جلد کے اندر یا دوسری جلد کے اندر قرآن کریم کے تعلقات سے متعلقات قرآن کر کے ایک باب باندھا گیا ہے، اس میں تمام تفصیلات دی گئی ہیں، وہاں پڑھ لیجئے۔ منظر علی، حضرت کیا گھر بیٹھے عالم بن سکتے ہیں کسی کی رہبری میں؟ جی گھر بیٹھے بھی بن سکتے ہیں، اگر کوئی عالم آپ کو پڑھانے پہ تیار ہو جائے کہ گھر بیٹھے گھر آ کر کے وہ آپ کو دینی علم سکھائے یا تو آن لائن آپ کو سکھائے
تو اگر کوئی سکھانے پہ تیار ہو جائے اور صحیح طریقے سے سکھا دیتا ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی عالم بن سکتے ہیں، کیونکہ عالم بننے کے لیے جن کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ وہ تمام کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ بھی عالم کہلائیں گے۔ تو ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے، ہم نے تو اب تک تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسے عالم بنا ہو، اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ مدرسے میں ہی جاتے ہیں یا علماء کے پاس ہی جاتے ہیں، وہاں جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں، گھر بیٹھے تو کسی کو بنتے نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ جی ارشد انصاری کہہ رہے ہیں اور اشراق کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جی 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 6 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو اشراق میں بھی 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 سے لے کر کے 12 رکعت تک۔ عبدالصمد کہہ رہے ہیں ویڈیو میں جو سلام کرتے ہیں اس کو کتنی مرتبہ جواب دینا کافی ہوگا؟ جتنی مرتبہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اتنی مرتبہ جواب دینا ہوگا؟ جی نہیں، ایک مرتبہ آپ جواب دے دیں کافی ہو جائے گا۔ اب مجھ سے الگ الگ حضرات سوال جو سلام کرتے ہیں تو مجھے الگ الگ جواب دینا پڑتا ہے بہرحال، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی دے دیں، چونکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مجمع میں سے کوئی ایک آدمی سلام کرے تو اس کا ایک مرتبہ جواب دے دے تو بھی کافی ہے، اور اگر مجمع میں سے الگ الگ لوگ 10-15 لوگ سلام کریں اور ایک بندہ ایک جواب دے دے تو بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو اگر مجمع والوں میں سے کئی لوگ سلام کریں اور اس کا ایک جواب دے دیا جائے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ارشد انصاری اور چاشت کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ جی چاشت کی نماز میں بھی کتنی 6 رکعتیں ہوتی ہیں، غالباً 6 یا 8 رکعتیں ہوتی ہیں چاشت کی نماز میں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ایک کتاب ہے مفتی سلمان منصور پوری کی کتاب المسائل، اس کی جو جلد نمبر 1 ہے تو اس میں تمام تفصیلات دی گئی ہیں، تو ان نمازوں کی رکعتیں بھی بیان کی گئی ہیں اور ان کے پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے، اور ان کا وقت کیا کیا ہے اس کو بھی بتایا گیا ہے۔ تو کتاب المسائل جلد نمبر 1 نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے وہاں سے، تو انشاءاللہ تمام تفصیلات آپ کو وہاں مل جائے گی اس تعلق سے۔ MS حسین قرآن میں رکوع کا کیا امپورٹنس ہے؟ یہ کب ڈالی گئی قرآن میں؟ منزل کیا ہے؟ جی یہ جیسا کہ علماء کی اکثر رائے ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں رکوع بنائے گئے اور ایسے ہی منزلیں ترتیب دی گئی اور ایسے ہی زیر و زبر لگائے گئے، زیر و زبر بھی جو لگائے گئے تو وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں سہولت ہو جائے۔ تو رکوع کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کہاں پہ آ کے مضمون مکمل ہوا، پہلے سے جو مضمون چلا رہا تھا وہ یہاں کر کے مکمل ہو گیا ہے تو وہاں پر رکوع کا نشان لگا دیا گیا تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ ایک ترتیب پڑھنا چالو کرے جب مضمون ختم ہو گیا تو رکعت بھی ختم کر دے، مکمل کر دے۔ تو ایک تو اس وجہ سے لگایا گیا، اور یہی حال ہے زبر زیر کا۔ اور جو منزل کا مسئلہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمولات کو دیکھ کر کے لگایا گیا۔ بعض صحابہ کے معمول یہ تھا کہ 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، تو ایک دن میں اتنا پڑھا، دوسرے دن میں اتنا پڑھا، تیسرے دن میں اتنا پڑھا، تو 7 دن میں قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے۔ تو جہاں تک وہ پڑھا کرتے تھے تو اس کو ایک منزل شمار کرایا گیا، ایک منزل اس کو شمار کیا گیا، تو اس طریقے سے قرآن میں 7 منزلیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ مطمح نظر تھا اور یہ مقصد تھا منزل لگانے کا اور رکوع لگانے کا۔ تو بہرحال بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کیا گیا۔ ابو سعید انصاری مفتی صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کل سے مسئلہ مسائل سکھائیں گے مولانا صاحب تراویح کے، تو ان سے سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ جی بھائی سیکھنا چاہیے نا، جب کوئی مسئلہ مسائل آپ کو سکھا رہا ہے تو سیکھنا چاہیے۔ آپ کو علم سامنے سے کوئی سکھا رہا ہے آپ منع کر دیتے تو غلط بات ہے، تو اس لیے مسئلہ مسائل اگر کوئی سکھا رہا ہے تو سیکھیں، میں کب منع کرتا ہوں۔ MD صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں عام طور پر بہنوں کے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، شریعت کے مطابق کتنا حصہ دینا چاہیے؟ جی جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ غلط کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے کسی وارث کو میراث سے محروم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا، جنت سے محروم کر دے گا ایسے شخص کو جو میراث نہ دے وارث کو، اب وہ چاہے بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے میراث نہ دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور رہ گئی بات ہے کہ کتنا دینا چاہیے، تو لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا، یعنی لڑکی کو ایک حصہ ملے گا اور لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا۔ اب کس کے پاس کتنا ہے، کتنا اس کے حصے میں آتا ہے، تو یہ تو تبھی معلوم پڑے گا جب مال وراثت کو بتایا جائے کہ اتنا مال میراث ہے۔ تو بہرحال لڑکا اور لڑکی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو اس کا سنگل ہے۔ میرا جمعے کا بیان بھی اسی تعلق سے تھا کہ وراثت میں ہم لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، اس کے کیا کیا نقصان ہیں، تو آج کے اس بار کے جمعے کا بیان وہی تھا۔ انشاءاللہ کل اس کو اپلوڈ کروں گا، کئی سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ حضرت اس بیان کو اپلوڈ کیا جائے، تو انشاءاللہ کل اس کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ سیفی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی ذہانت بہت ہے ماشاءاللہ، سوال جواب کا
کام شروع کیا، بہت فخر کی بات ہے۔ انڈیا سے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ ایسا جی شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی جزاک خیر عطا فرمائے۔ بس دعا کرتے رہیں، اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اور جو یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امت کے حق میں نافع بنائے۔ جی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ حضرات جو ہے تھوڑا سوالات کم کر دیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس لیے زیادہ سوالات اب نہ کریں۔ محمد نعمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ چائے پی رہے ہیں اور ہمارے یہاں گیس ختم ہو گئی ہے، چائے کی چائے آئیے آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم پلا دیں گے آپ کو۔ کہتے ہیں نا یہ کیا اللہ کی طرف سے ہے، کہتے ہیں نا کہ جس چیز کو کھانے پینے کی خواہش ہو اور وہ ہمارے بس میں نہ ہو، اور کسی کو ہم کھاتے پیتے دیکھ لیں تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے، یعنی کھانے کا ذکر کیا جائے اور بھوک لگ رہی ہو تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کے لیے کوئی اور شکل پیدا فرمائے آسانی کی۔ تو بہرحال چونکہ بولتے بولتے گلا خشک ہو جاتا ہے، میں نے بتایا جو نسیں ہیں نا دماغ کی وہ پھٹنے لگتی ہیں اور بہت زور پڑتا ہے بولنے میں، چیزوں میں ذہن لڑانے میں، چونکہ فوراً اس سوال کا جو ہے ذہن میں جواب لانا کہ یہ میں نے کہاں پڑھا تھا، کہاں ہے مسئلہ ہے، کیسے ہے، تو یہ بڑا ہی مشکل طلب ہے۔ اگر روزانہ 1 کلو گھی بھی کھایا جائے نا تو شاید اس سے بھی وہ طاقت حاصل نہ ہو جو اس 1 دن کے لائے سوال جواب کے اندر جو ذہنی طاقت خرچ ہوتی ہے۔ تو بولتے بولتے گلا خشک ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھائی پینی پڑتی ہے۔ تو معذرت چاہتا ہوں بہرحال آپ حضرات کو، ابھی یہاں تو پلا نہیں سکتا، انشاءاللہ کبھی آپ گھر پہ آئیں تو پھر ملاقات ہوگی تو اچھا پلائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جی حافظ زید کہہ رہے ہیں میں جواب سن نہیں پایا، دوبارہ جواب مرحمت فرمائیں۔ عصر اور فجر میں امام مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ جی میں نے کہا تھا جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، تو اگر آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا بھی جائز ہے، اور نہ بیٹھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، بہرحال حضور سے ثابت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تفسیر ابن کثیر میں من گھڑت تاریخی واقعات ہیں؟ جی میرے علم میں تو نہیں ہے، بلکہ علماء نے جن کتابوں کو بہت معتبر سمجھا ہے اور جن کے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تفسیر کی کتاب پڑھی جائے، تو اس میں سے ایک تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر بہت اچھے انداز سے لکھی ہے، اور اگر اس میں کہیں کوئی واقعہ بیان کیا گیا اور وہ غلط ہے تو ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو ساتھ ہی ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ من گھڑت ہے، کیا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال معتبر کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، جو عالم کورس کرتے ہیں تو ان کو اس کا مطالعہ کا کہا جاتا ہے اساتذہ کی طرف سے کہ آپ جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو جو عالم کورس کر رہے ہیں تو وہ اس کی تفسیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، چونکہ بڑے اچھے طریقے سے اس کے اندر قرآن جو ہے تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے قرآن کریم کی، تو اس لیے تفسیر ابن کثیر معتبر کتاب ہے۔ منظر علی، حضرت نماز میں 3 سجدے ہو جائیں تو نماز کیسے پوری کرے؟ جی 3 سجدے ہو گئے ہیں تو سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر دے، نماز ہو جائے گی، تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ زبیر عالم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا نمبر چاہیے، میں کاپی قلم لے کر تیار ہوں۔ اچھا کاپی قلم تیار ہے، جی لکھ لیجئے 89، لکھ لیجئے 8923، پھر سے 896749، تو 8923896749، ٹھیک ہے، تو یہ میرا نمبر ہے، لکھ لیجئے آپ۔ ذاکر حسین کہہ رہے ہیں امام کا ہر نماز کے بعد بلند آواز سے دعا کرانے کا معمول بنانا کیسا ہے؟ جی نہیں، یہ معمول بنا لینا درست نہیں ہے، یہ معمول بنا لینا درست نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ زور سے دعا کراتے ہوں، بلکہ حضور دعا کرتے تھے، صحابہ بھی پیچھے دعا کرتے تھے، تو اپنی اپنی انفرادی کوئی مانگے نہ مانگے تو وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ جو بڑی نمازیں ہیں جیسے جمعے کی نماز ہو گئی تو کبھی کبھار جمعے کی نماز میں دعا کرا دی تاکہ تمام لوگ شامل ہو جائیں، تو اس کی تو اجازت ہوگی، اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنا لینا تو علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت جنازے کی نماز میں رفع یدین کرنا احناف کے نزدیک کیسا ہے؟ عید اور وطر کی نماز میں احناف رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے وطر کی اور عیدین کی، تو چونکہ اس میں حدیث سے ثابت ہے، وطر میں بھی یعنی تیسری تکبیر کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ حدیث سے اسی طریقے سے ثابت ہے، اور ایسے ہی جو آپ نے کہا ہے کیا کریں عید کی نماز میں، تو عید کی نماز میں بھی چونکہ 6 تکبیر زیادہ ہیں، 6 تکبیر زیادہ ہوتی ہیں، تو ان میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا یہ واجب کے درجے میں ہے، تو اس میں بھی اٹھایا جاتا ہے۔
اور کیا کہہ رہے ہیں آپ نے، جنازے کی نماز میں، تو جنازے کی نماز میں احناف نہیں اٹھاتے بلکہ ہاتھ بندھے رہتے ہیں، صرف تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو چونکہ غالباً حضرت ابن عباس وغیرہ سے جو نماز جنازہ کا طریقہ منقول ہے تو اس میں اسی طریقے سے کہ حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو اس لیے احناف نماز جنازہ میں رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا، ایک کلام سنا تھا جس میں یہ الفاظ تھے، خدا نہیں ہوں لیکن مظہر خدا ہوں میں، کیا یہ الفاظ درست ہیں؟ دیکھیں، خدا نہیں ہوں مظہر خدا ہوں، یہ کس نے کہے ہیں، کس پس منظر میں کہے ہیں، تو وہ دیکھنے کے بعد ہی معلوم پڑ سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات کہنے والے کی مراد اور اس کے مقصد الگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ کس نے کہے ہیں، کس پس منظر میں کہے ہیں، تو وہ دیکھنا پڑے گا۔ مظہر خدا تو یوں کہا جاتا ہے کہ میں خدا کا مظہر ہوں، مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کے خدا کی یاد آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک بہت ساری صفتیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں، جیسے مدد کرنا، کسی کے دکھ درد کو دور کرنا، شریک ہونا، کسی کی ہیلپ کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو خدا کی جو صفتیں ہیں تو وہ بندوں کی بھی صفتیں ہیں۔ تو اگر کوئی اس تعلق سے کہتا ہے کہ میں مظہر خدا ہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے ہیں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کس نے کہے ہیں، کس پس منظر میں کہے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے بعد حکم لگایا جائے گا۔ ابو سعید انصاری آج اول نمبر پہ ہیں آپ سوالات کرنے میں، تو آج آپ انعام کے لائق آپ ہیں۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب اہم سوال ہے، مجھے روزانہ بہت سوچ آتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ عمل نہیں ہوتا، خالی سوچ، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے؟ مفتی صاحب آپ کو بھی سوچ آتی ہے، ابھی سوچ سے آپ کی کیا مراد ہے، کس طرح آپ سوچتے ہیں، کیا نہیں سوچتے ہیں، تو وہ تو الگ بات ہے۔ تو آپ جو ہے نا کسی وقت فارغ وقت میں ظہر کے بعد مجھے کال کر لیجئے، انشاءاللہ کال میں آپ کی بات پوری سن کر کے پھر آپ کو کوئی مفید مشورہ دوں گا۔ تو بہرحال سوچ بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے نا، کیسی سوچیں آ رہی ہیں، کسی کو غلط آتی ہے، کسی کو کیا آتی ہے، کسی کو کیا آتی ہے، تو بہرحال آپ کا مسئلہ پورا سن کر کے تبھی آپ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ فواز علی کہہ رہے ہیں، حضرت آپ کی ایک نماز کی قرات اپلوڈ کریں نا پلیز۔ نماز کی قرات، جی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ریکارڈنگ ہو جائے، اور ریکارڈنگ کر کے دیکھتا ہوں، شاید کوئی پرانی ریکارڈنگ پڑی ہوگی، نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز کی قرات بھی ریکارڈ ہو جائے۔ غالباً شاید ایک تراویح کی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک تراویح کی کسی نے آواز وائس ریکارڈ کی تھی، تو لیپ ٹاپ میں ڈھونڈتا ہوں، اگر مل گئی تو انشاءاللہ تراویح کی بھی ریکارڈ کر دوں گا، اور نماز کی قرات بھی انشاءاللہ۔ جی، یہ کلام معراج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نور سے ملنے خدا کا نور گیا، ایسا کہنا درست ہے؟ دیکھیے مسئلہ وہی ہے جو کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی دیوبندی اور بریلوی میں کیا فرق ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انسان مانتے ہیں، علی وجہ الکمال نور ہی ہیں، صرف حضور انسان نہیں تھے ایسا نہیں، بلکہ حضور انسان بھی تھے اور نور تھے، لیکن صرف نور ہی نور تھے، انسان نہیں تھے ایسا نہیں ہم کہتے۔ تو کہنے والے نے اگر صرف حضور کو نور ہی نور مانا ہے تب تو غلط ہے، لیکن اگر نور سے اس کا مقصد حضور کے افضلیت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ لیجئے کہ حضور کے مدح میں اور حضور کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اگر کسی نے اس کو کہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور انسان تھے، اور چونکہ نور و کتاب مبین کہا گیا ہے آپ کو، یعنی آپ کے ذریعے سے روشنی پھیلی، لوگوں کو ہدایت ملی، تو اس معنی کر اگر کسی نے کہا ہے تب تو درست ہوگا، لیکن اگر حضور کی انسان کے نفی ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہی ہے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہی ہے کہ شاعر نے کس پس منظر میں اس کو کہا ہے۔ حضرت کیا قرآن میں نبی کو نور سے مراد کیا کہا گیا؟ جی میں نے بھی وضاحت کی کہ نور سے مراد یہ ہے جیسے نور سے روشنی پاتے ہیں، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت اور راہ راست پر لے کر کے آئے، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی معرفت کرائی، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تو اس لیے نور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن گئے، اسلام لانے والے بن گئے، راہ راست پر آ گئے اور ان کو ہدایت مل گئی، چونکہ نور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو روشنی دکھلاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا نور پھیلایا، ہدایت کا نور پھیلایا، راہ راست اور صراط مستقیم کا نور پھیلایا، تو اس وجہ سے نور کہا گیا۔ اور کیا ہے منظر علی کیا کہہ رہے ہیں، حضرت والد صاحب کی طبیعت 3-4 مہینوں سے ناساز ہے، دعا کریں حضرت، کوئی دعا بتا دیں، کوئی عامل کو دکھا سکتے ہیں، شادی کے بعد سے طبیعت میں سدھار نہیں ہے۔ جی آپ بعد میں رابطہ کیجئے، میں ایک آپ کو دعا دوں گا
حدیث ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ دعا کچھ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا جس مریض پر پڑھ دی جائے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو انشاءاللہ اس کو ضرور شفا ہوگی۔ یہ حدیث میں ہے، مجھے یاد ہے اچھے سے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس مریض پر پڑھ دی جائے اور اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو انشاءاللہ اسے ضرور شفا ہوگی۔ تو وہ دعا کیا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا، آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ حضرت جماعت والے کہتے ہیں کہ صبح شام کی تعلیم کرنا سنت ہے۔ جی سنت ہے تو ان سے دلیل مانگی جائے، بھائی سنت کیا ہے، تعلیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم کرنا تب تو غلط ہے، اور اگر تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جائیں، قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا کرایا جائے، تو وہ صرف صبح شام کی قید کیوں؟ وہ تو ہر وقت ہونی چاہیے، وہ تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہر نماز کے بعد ہونی چاہیے، یا تو ہر وقت مسجد میں یہ عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں یہ عمل ہوتا ہے کہ ہر وقت قرآن کریم کے حلقے ہوتے ہیں، علم کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ صرف دو نمازوں کے وقت نہیں ہے صبح شام، بلکہ وہ تو ہر وقت ہے۔ اور اگر فضائل اعمال کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سراسر غلط ہے، چونکہ حضور کے زمانے میں فضائل اعمال نہیں تھی، تو اس لیے یہ تعلیم مراد لینا یہ غلط ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں بلال خان، اوضح ما فی الحدیث بالام ونون، بالام ونون کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ بھائی آپ کی بات میں بھی نہیں سمجھ پایا ہوں، آپ کس چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک کام کیجئے، آپ بھی کمنٹ میں مجھے یہ چیز چھوڑ دیجئے اور ساتھ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیجئے، تاکہ میں اچھے سے سمجھ کر کے اس کا آپ کو جواب دے دوں۔ ٹھیک ہے بلال بھائی، معذرت چاہتا ہوں۔ فواز علی، اچھا اور دوسری بات میں عرض کر دوں کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ لائیو بیان کو ہو گیا ہے، تو اس لیے برائے کرم مزید سوال نہ کریں، بس انشاءاللہ جو 2-4 کمنٹ آئے ہوئے ہیں میں ان کا سوال کا جواب دے کر کے اپنے پروگرام کو مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی حضرات کے جو سوال جواب رہ جائیں گے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو 2-4 سوال ہیں، میں انشاءاللہ بس انہیں کا جواب دے دیتا ہوں۔ باقی حضرات سے گزارش ہے ادب و احترام کے ساتھ کہ سوال نہ کریں، آپ لوگوں کے جو سوال رہ گئے ہوں اگلے ہفتے کے لیے ان کو اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ جی فواز علی کا سوال ہے، حضرت دل پہ بیکار بکواس خیال اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں آتے ہیں، اس کا کیا حل ہوگا؟ جی اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ لگتا ہے آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں، کچھ گناہ آپ سے سرزد ہو رہے ہیں، تو اس لیے یا تو حرام کمائی کہیں سے آ رہی ہے، کوئی ذریعہ بن رہا ہے، تو غلط چیزیں چھوڑ دیں، چونکہ غلط چیزوں میں جب آدمی ملوث ہوتا ہے تو پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت نہیں رہتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح کے غلط خیالات دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے پاکی کو لازم پکڑ لیں، پاک صاف رہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں اور حلال روزی ہی کھائیں، یہی حل ہے اس کا بس۔ آصف شیخ کہہ رہے ہیں مچھر کو بیٹ سے مارنا کیسا ہے اور چونٹیوں کو دیسی پاؤڈر سے مارنا کیسا ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے مچھر کی، تو آج کل جو چارجبل راکٹ بیٹ جو چلے ہوئے ہیں، تو علماء نے ان سے مارنے سے منع کیا ہے جب کہ اس کا الٹر کوئی اور چیز موجود، الٹرنیٹ کوئی اور چیز موجود ہو، جیسے مورٹین آتی ہے، اگر بتی آتی ہے اور دوسرے ذرائع ہیں، تیل وغیرہ آتے ہیں، تو ان کو استعمال کر کے اگر مچھر کو بھگانا ممکن ہے تو پھر جو راکٹ بیٹ آتا ہے مچھر کو مارنے والا، پھر اسے مارنا درست نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو مچھر مرتے ہیں بیٹ سے، تو وہ کرنٹ لگ کر کے جل کر کے مرتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ بندوں کے لیے کسی بندے کو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے، چونکہ آگ کا جو عذاب ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیں گے، تو اس لیے بندوں کے لیے کسی کو جلا کر کے مارنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث میں زنا ہے، اسلام میں زنا جیسا بڑا جرم ہے، چوری جیسا بڑا جرم ہے، اور بہت سارے جرائم ہیں، تو ان کی الگ الگ سزا بیان کی گئی، لیکن آگ میں جلا کر کے مارنے کی کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ آگ میں جلا کر کے مارنے کی کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو، قتل تک کی بھی جرم کیوں نہ ہو، لیکن آگ میں جلا کر کے مارنے کی سزا نہیں متعین کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں جلا کر کے دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کریں گے جہنم میں، تو بندوں کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اور مچھر کو بھی جو مارا جاتا ہے بیٹ سے، تو وہ جلا کر کے مارا جاتا ہے، تو اس لیے علماء اسے منع فرماتے ہیں کہ اس بیٹ کا استعمال درست نہیں ہے، اسے نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، مچھر اتنے ہیں یا ایسے ڈھیٹ مچھر ہیں، بڑے بڑے مچھر ہیں کہ موٹین وغیرہ سے نہیں بھاگتے ہیں، جو دوسرے ذرائع ہیں ان سے نہیں بھاگتے ہیں، پھر بھی پریشان کرتے ہیں، تو پھر چونکہ اب مجبوری ہو گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے، تو اب مجبوری میں اجازت ہوگی۔ پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے نہ مارا جائے۔ رہ گئی بات چیونٹیوں کی، تو چیونٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیونٹیاں زہریلی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو پھر ان کو پاؤڈر وغیرہ سے یا گرم پانی وغیرہ سے مارنے کی اجازت ہوگی۔ پہلے کوشش کرنی چاہیے گرم پانی وغیرہ ڈال کر کے بھگا دیں، یا تو آٹا وغیرہ ڈال دیں، یا تو اور دوسرا ذریعہ ہو اس سے کوشش کریں، لیکن اگر نہیں کام چل رہا ہے تو پھر پاؤڈر وغیرہ سے بھی ان کو مارنے کی اجازت ہوگی۔ بھائی آپ لوگ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، میں عرض کیا ہوں
کہ برائے کرم مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ پھر میں سوال چھوڑ کر کے جاؤں، تو اس لیے آپ دوسرے سوال نہ کریں۔ بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، میں تو چاہ رہا تھا کہ بس 2-3 سوال ہیں ان کے جواب دے کر کے یہ مجلس ختم کر دوں، چونکہ 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو وقت دیکھ لیجیے آپ، 10:30 ہونے والے ہیں، 10:30، تو اس لیے معذرت چاہوں گا۔ اچھا، اور کیا ہے؟ چلیے، حافظ زید کا سوال ہے، جماعت اسلامی والے کس کو کہا جاتا ہے؟ بورا اور شیعہ سنی میں فرق واضح کریں۔ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا امتحان لے رہے ہوں آپ۔ تو جماعت اسلامی ان کو کہتے ہیں جو ابو العلا مودودی کے پیروی کار ہیں، ان کا جو موقف تھا، ان کی جو تھنکنگ، ان کی سوچ تھی، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے۔ اور شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کو نبی مانتے ہیں، جو حضرت علی کو نبی مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، تو ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ تو بالاتفاق کافر ہیں۔ اور سنی، شیعہ سنی میں بھی کئی ساری کیٹیگری ہیں، بعض جو حضور کو مانتے ہیں اور حضور کے سلسلے میں علم غیب کے قائل ہیں، نور کے قائل ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں، تو ان کو سنی بھی کہا جاتا ہے۔ شیعہ سنی اگر کچھ اور ہوگا تو ہر کہاں تک بتائیں، ہر چیز میں کیٹیگری آ گئی ہیں، کوئی بوہری ہے، کوئی کھوجا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ جو اللہ کو مانے، اس کے رسول کو مانے، دین کی تمام جو ہے ضروریات کو مانے، اور کسی صحابی کی کیا کہتے ہیں بے عزتی نہ کرتا ہو، توہین نہ کرتا ہو، تو اس کو اہل سنت والجماعت کہا جائے گا، اور اسی کے اندر نجات ہے۔ جو ذرا بھی ادھر ادھر ہٹا تو سمجھیے وہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں بال بڑھا کر اوپر ٹائی لگانا کیسا ہے اور بال بڑھا کر رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے بال رکھنا ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضور شولڈر تک رکھا کرتے تھے، ایک یہ ہے کہ کانوں تک رکھا کرتے تھے، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کان اور شولڈر دونوں کے یعنی کندھوں کے بیچ تک کے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ 3 طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، تو ان تینوں طریقوں سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان سے بڑے بال رکھنا عورتوں کی طرح جو شولڈر سے بھی نیچے جائیں تو یہ منع ہے۔ تو چونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی، تو شولڈر سے نیچے تک کے بال رکھنا منع ہے، شولڈر تک یا اس سے اوپر تک رکھے جا سکتے ہیں۔ کوشش کرنی یہ چاہیے کہ بالوں کے جو بینڈ آتا ہے تو اس بینڈ سے بالوں کو باندھ کر کے اس کی اصلاح کر لیں، چوٹی کی طرح پیچھے نہ باندھیں، کیونکہ چوٹی کی طرح اگر آپ باندھیں گے تو ایک تو یہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی کہ عورتیں چوٹی رکھتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے بال رکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے چوٹی باندھتے ہیں تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے بال اتنے زیادہ ہیں یا اس طریقے سے ہیں کہ اگر آپ چوٹی نہیں باندھیں گے تو وہ بکھر کر کے پریشان کرتے ہیں تو پھر مجبوری میں آخری درجے میں اس کی اجازت ہوگی، لیکن پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچ جائیں۔ سیفی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو سنتے سنتے نیند آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابو سید انصاری مفتی صاحب جزاک اللہ خیر، مسائل کے جواب دینے کچھ غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، سوال غلط پوچھنے میں۔ جی نہیں، سوال پوچھنے میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو پوچھ لیں، لیکن بس اتنا ہے کہ زیادہ سوال نہ کریں۔ تو چونکہ یہ تو ہر اتوار کو چلتا رہتا ہے، تو اس لیے جو بقیہ سوال رہ جائیں تو وہ اگلے ہفتے پوچھ لیا کریں، دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع دیں تاکہ دوسرے آزاد بھی سوال کر سکیں۔ شیخ مستقیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنازے کے آگے چلنا کیسا ہے؟ جی جنازے سے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں اگر آگے اس نیت سے چل رہے ہیں تاکہ اس کو کندھا دینے میں آسانی ہو تب تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جنازے کو آگے رکھنا چاہیے، چلنے والوں کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ کیا اولاد کے 3 والد ہوتے ہیں؟ خسر، استاد، اصل باپ؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے، یہ حکماً کہا جا سکتا ہے، حکمی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے نہیں، حکماً کہا جا سکتا ہے، چونکہ استاذ بھی بچے کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے اور شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ رکھتا ہے، تو روحانی باپ بعض علماء نے کہا ہے کہ حکمی اعتبار سے روحانی باپ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی خسر باپ تو نہیں ہوتا لیکن باپ کے درجے میں ہوتا ہے، چونکہ وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی باپ کی عمر کا ہوتا ہے اور اس کی اچھی بھلی کو دیکھتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ ایسے ہی عرفاً کہہ دیتے ہیں، حکماً کہہ دیتے ہیں کہ یہ باپ کے درجے میں ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ بھی باپ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں تو نہیں کہا گیا، ہاں عرف کے اعتبار سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، تو یہ ہے۔ اچھا، سعدیہ فاطمہ کہہ رہے ہیں پہلے میرے حمل رکا تھا، کسی نے بولا میں نے حمل ضائع کیا ہے، دعا کریں اللہ صبر دے ہم کو، اور دعا کیا کہہ رہے ہیں بتائیے پھر سے حمل رک جائے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو آسان فرمائے۔ دیکھیے میرے غالباً 1 یا 2 ویڈیو ہیں اس تعلق سے، حمل کی حفاظت کا وظیفہ، آپ اگر ہمارے چینل میں جا کر کے سرچ کریں گے یا تو جو وظائف کی ایک پلے لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے، وظائف کی وظیفے، تو وظیفے کی پلے لسٹ بنائی ہے، تو پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وظیفے میں آپ کو دعا مل جائے گی حمل کی حفاظت کے لیے، تو انشاءاللہ وہاں جو آپ کو دعا بتائی گئی ہے اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے، اس دعا کو پڑھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ بہت ساری عورتوں کو فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس عمل کو آپ اپنا لیں، اس دعا کو پڑھتے رہیں جو طریقہ بتایا گیا، انشاءاللہ آپ کا حمل رک جائے گا، اور جو ضائع ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور اس کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ
پڑوس ملک میں شہباز قلندر نام کے شخص کی مزار ہے اور اہل سنت اور شیعہ دونوں میں بہت احترام کرتے ہیں، ان کی مزار کو علماء دیوبند کی کیا رائے ہے، کیا رکھتے ہیں؟ جی بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہاں کے جو علماء ہیں جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا الیاس گھمن ہیں، یا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور دوسرے بڑے علماء مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، تو یہ جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیجئے چونکہ وہی بتا سکتے ہیں، میرے تو علم میں نہیں ہے بھائی، میں تو انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تو وہاں کس کا مزار ہے کیا ہے کیا نہیں، تو مطلب میرے علم میں نہیں ہے، تو وہاں جو حضرات ہیں ان سے پوچھ لیجئے، بڑے اکابر ہمارے وہاں بھی موجود ہیں۔ حبیب اللہ منڈل کہہ رہے ہیں مسجد میں اعلان کرنا فجر کے وقت اتنا باقی ہے کہاں صحیح ہے؟ جی دیکھیے عام نمازوں میں تو اعلان نہیں کرنا چاہیے، ہاں سحری کے لیے اعلان کی گنجائش ہے تاکہ لوگ سحری کے وقت کا خیال رکھیں اور نماز کے وقت کا خیال رکھیں، تو سحری میں وہ بھی بار بار نہیں بلکہ آدھے یا پونے گھنٹے میں ایک بار، تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، نہ خود مسلمانوں کو تکلیف ہو نہ غیروں کو تکلیف ہو، ورنہ پھر کیا ہوگا، آپ بار بار اعلان کریں گے، جو غیر لوگ ہیں ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، پھر وہ کورٹ میں کیس کریں گے اور مسلمانوں کو پریشانی ہوگی، تو اس لیے بار بار یہ اعلان کا معمول نہ بنایا جائے، وہ بھی عام نمازوں میں نہیں، جب اذان ہو گئی تو بات ختم۔ اب یہ ہر آدمی کو الارم لگا کر کے یا کسی کو بول کر کے خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں نماز فجر کے لیے اٹھ جاؤں، مسجد ذمہ دار نہیں ہے آپ کو اٹھانے کی، بلکہ آپ خود ذمہ دار ہے اپنے آپ کو اٹھانے کے۔ آپ دو الارم لگائیں، 4 الارم لگائیں، آپ کے گھر میں جو نمازی ہیں، ماں ہے، باپ ہے یا بڑے ہیں، تو ان کو بولیں کہ بھائی مجھے اٹھا دینا۔ تو مسجد سے اعلان کرنا روزانہ فجر میں یا کسی اور نماز میں درست نہیں ہے، بس اذان ہو گئی ہے تو کافی ہے۔ ہاں سحری میں رمضان میں اس کی گنجائش ہے کہ آدھے ایک گھنٹے میں ایک مرتبہ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی سحری کا اتنا وقت باقی ہے اور اتنا باقی بچا ہے یا نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے، تو سحری میں گنجائش ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک آدھ بار، زیادہ نہیں۔ بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ سحری میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار اعلان ہوتے رہتے ہیں، اب 10 منٹ رہ گئی، اب 5 منٹ رہ گئی، اب 2 منٹ رہ گئی، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس سے غیروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاؤ نہ غیروں کو تکلیف پہنچاؤ، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی درست نہیں ہے، اس کا کوئی اور طریقہ نکالنا چاہیے۔ اچھا سعدیہ فاطمہ کہہ رہے ہیں میرا حمل آپ نے کیا کہہ رہے ہیں میرا حمل اپنے آپ ضائع ہوا تھا۔ جی جی اپنے آپ ہی ضائع ہو جاتا ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ حمل کی حالت میں کہہ لیجیے کہ کیئر نہیں کرتی، خیال نہیں رکھتی، جیسے زیادہ چلنے سے بھی حمل گر جاتا ہے، وزنی چیز اٹھانے سے بھی گر جاتا ہے، یا غلط طریقے سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو عورتوں کو حمل کی حالت میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو حمل بھی محفوظ رہے گا۔ محمد نعمان السلام علیکم، سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مسئلے مسائل کا سلسلہ ختم کریں، مہربانی ہوگی۔ جی آپ نے درست فرمایا، لوگوں کے سوال پہ سوال آ رہے ہیں، تو اب بتائیے کیا کروں میں، اتنا وقت ہو گیا ہے، دیکھیں نا 10:30 ہو گئے ہیں اور ہمارے پروگرام کو بھی 1 گھنٹہ 26 منٹ رہ گیا ہے اور کھانا بھی ابھی باقی ہے، تو اس لیے برائے کرم آپ حضرات جو ہے اور سوال نہ کریں، اللہ کے واسطے نہ کریں، کیونکہ آپ کے سوال تو ختم نہیں ہوں گے اگرچہ پوری رات بھی گزر جائے، تو اس لیے گزارش ہے، بس 2-4 سوالیں میں جواب دے کر کے ختم کرتا ہوں، برائے کرم اور سوال نہ کریں، جن حضرات کے سوال کے جواب باقی ہیں بس میں اسی کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تبسم انصاری کیا کانچ اور سونے چاندی کے علاوہ عورت کے لیے دوسرے دھات کے زیور پہننا درست ہے؟ جی ہاں پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سونے چاندی تامل پیتے وغیرہ کے پہن سکتی ہیں۔ خطبہ کوئی اور پڑھے اور نماز کوئی اور پڑھائے کیسا ہے؟ جی ہاں جائز ہے، اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کریں جنازے میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ وضو کر کے آئے اور دوبارہ آ کر کے شامل ہو جائے، اور جو چیزیں رہ گئی تھی، جتنی تکبیریں رہ گئی تھی ان کو دوبارہ پوری کر لے۔ سلام آپ کو، جی شکریہ۔ کیا کریں اسکول میں پڑھنا ضروری ہے یا مدرسے میں؟ جی دینی تعلیم پہلے ضروری ہے، ساتھ ساتھ میں اگر آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو کریے، وہ چاہے مدرسے میں رہ کر کے ہو چاہے اسکول میں رہ کر کے ہو، جیسے بھی ہو، تو پہلے دین کی تعلیم ضروری ہے پھر دنیاوی تعلیم، تو اگر کوئی دونوں تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بلکہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، دین بھی سیکھو دنیا بھی سیکھو، لیکن پہلے دین سیکھو، چونکہ دین کے اندر ہماری کامیابی ہے، دنیا تو جیسے کیسے گزر جائے گی، تو اس لیے دونوں سیکھنی چاہیے۔ نور الاسلام کہہ لیں مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا ان کے بیان سنے جا سکتے ہیں؟ نہیں جی بھائی، دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے جس میں علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ ان کی بہت ساری باتوں سے گمراہیت اور صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کے بیانات ان کے موجود ہیں آج بھی سوشل میڈیا پر، تو اس لیے ایسے بندے کے بیان سننے سے بچنا چاہیے کہ جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہو، یا کسی صحابی کے اوپر لعن طعن کرتا ہو، یا کسی صحابہ کی عادل ہونے کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، تو علماء دیوبند نے منع کیا ہے،
جو ہے فتویٰ موجود ہے دارالعلوم کی ویب سائٹ پہ، آپ دیکھ لیجئے، تو منع کیا ہے۔ ویسے بھی آج کل ان کا ملنا جلنا بڑا شیعہ حضرات سے ہو رہا ہے، شیعہ حضرات کے مجمع میں جاتے ہیں، بیانات میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، کئی درگاہوں پہ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں بہت اچھا بندہ تھا، بہت اچھے باصلاحیت عالم تھے، لیکن اللہ جانے کس کی نظر لگی ہے کہ اب راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے علماء نے منع کیا ہے ان کے بیانات وغیرہ سننے سے۔ اچھا پیارے بچے کہہ رہے ہیں خواب کی تعبیر کا مستند علماء کرام کے بارے میں بتائیے۔ جی آپ بعد میں معلوم کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں سید شیخ خان پٹھان ملک انصاری وغیرہ کوئی اوریجن کیا ہے، یعنی یہ کن کن کی اولاد ہیں؟ جیسے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تو آپ کو جو بھی نالج ہیں پلیز شیئر کریں۔ اس تعلق سے میں بعد میں مفصل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، ابھی کے لیے معذرت۔ عارف ملک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں میرے خواب میں میری بیوی مری ہوئی نظر آتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ زندہ کو خواب میں مرا ہوا دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جی بعد میں آپ معلوم کیجیے گا خواب کی تعبیر، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا بھی جواب دے دو بھائی، آپ کے جو سوال تھے میں نے اکثر کے دے دیے ہیں۔ اور کیا پوچھا آپ سے؟ بہت سارا مسئلہ پوچھنا ہے جی، انشاءاللہ آپ یا تو پرسنل میں پوچھ لیجیے گا واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر، یا تو پھر کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، میں انشاءاللہ دیکھ کر کے جواب دے دوں گا۔ ریحانہ خان کہنا السلام علیکم مفتی صاحب، قرآن پورا ہونے پر کیا پیچھے والی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کسی حدیث میں ہے؟ جی حدیث میں بہت سی مختصر سی دعا ہے، بہت مختصر سی دعا ہے۔ آج کل جو قرآن میں بہت لمبی لمبی دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اتنی لمبی ثابت نہیں ہے، بلکہ مختصر سی دعا ہوتی ہے، تو مختصر سی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض دعائیں حدیث میں ثابت ہیں، آپ گوگل کریں گے نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ الحنفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہ آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ عارف ملک کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی تک آپ نے امامہ شریف کے باندھنے کے تعلق سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، برائے مہربانی امامہ شریف باندھنے کی بھی بتلا دیں۔ جی پہلے تو آپ وہ دیکھ لیجیے جو ہمارے بھائی نے، ہمارے بڑے بھائی مولانا منصور احمد مظاہری، ان کی ہے، وہ دیکھ لیجیے۔ اور مجھے فرصت نہیں مل رہی، آپ یقین مانیے اتنی مصروفیت ہے، اتنی مصروفیت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسی کی وجہ سے بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن پہ کام کرنا باقی ہے، لیکن فرصت نہیں مل رہی ہے، تو نہ بیان ریکارڈ ہو پا رہے ہیں نہ کچھ اور ہو پا رہا ہے۔ پرانی ویڈیو یہاں وہاں کی جو ہے بس انہی کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی سے فرصت نہیں مل پا رہی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور میں انشاءاللہ تمام چیزوں کو صحیح سے ہینڈل کر پاؤں۔ اچھا حبیب اللہ کیا کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کے جماعت ہو جانے کے بعد نماز کے کیا کہہ رہے ہیں نماز کے وہات کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی جو بھی آپ کا سوال ہے آپ ویڈیو کمنٹ میں لکھ دیجیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جنازہ روڈ سے جا رہا ہے، ایک طرف سے باقی روڈ خالی ہے، میں گاڑی میں ہوں، تو کیا سائیڈ سے آگے بڑھ جاؤں یا ویٹ کروں؟ روڈ میں ہی انتظار کرنا ہوگا؟ جی نہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کی جو ہے ضرورت ہے تو آپ اس کی ضرورت کی وجہ سے چونکہ آپ کو جانا ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنازہ جا رہا ہے تو رک جائیں انتظار کریں، ایسا نہیں، اس میں آپ کا حرج ہوگا، نقصان ہوگا، تو اس لیے آپ آگے جا سکتے ہیں، کوئی بھی آگے جا سکتا ہے، چاہے گاڑی میں ہو، بائک پہ ہو، چاہے کیسے بھی ہو۔ بزم بیان السلام علیکم مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ السلام علیکم ہندی ٹرکس، اوکے ایم ایس حسین دعا کی درخواست ہے۔ جی شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن حضرات نے سوال کیے تھے میں نے سب کے دے دیے ہیں، کسی کا اگر باقی رہ گیا ہو تو انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتہ پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو 1.5 گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے۔ اللہ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے اور مجھے بھی جزائے خیر دے، جو ہم نے مسائل سیکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس کہنے سننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اپنے شایان شان اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھائی ہندی ٹرکس؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ کا بھائی جنید احمد حسینی نوحی دعا کی درخواست آپ سے۔ جی شکریہ جزاک اللہ، وعلیکم السلام، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے ایک دوسرے کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں، اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو تمام حضرات نیک اعمال کے اندر لگ جائیں، قرآن کی تلاوت، نمازوں کے اہتمام، نمازوں کی پابندی، دعا وغیرہ، ذکر وغیرہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو میسر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ عثمان بھائی کہہ رہے ہیں میرا جواب باقی ہے، میرا جواب باقی ہے۔ ایک کام کیجئے بھائی، کیا عثمان شیرو، اب ایک کام کیجئے کسی ویڈیو کے کمنٹ میں جو ریسنٹلی اپلوڈ ہوئی ہو تو اس کے کمنٹ میں اپنا جواب بھیج دیجئے انشاءاللہ، جو ہے اپنا سوال، جی اپنا سوال آپ بھیج دیجئے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اور بزم بیان جو آپ نے کہا ہے آدھا سوال آپ نے کیا ہے، تو بہرحال جن لوگوں کے سوال رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ کسی ویڈیو کے کمنٹ میں بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ میں دیکھ کر کے جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔